ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا مولانا مرجانا عبده ورسوله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم. بلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين المكين المعين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقربنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وعلامنا وأشرفنا ونور عيننا محمد. وبارك وسلم صلاة وسلام دائما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. آمین 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 بجاہ سید المرسلین. بیدم یہی تو 5 ہیں. مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. یہی چشتی کا مسلک ہے, یہی چشتی کا مشرب ہے, یہی چشتی کا مذہب ہے, یہی میرا دین, یہی میرا ایمان, اور یہی سمجھا کے گئے ہم کو بریلی کے احمد رضا خان. اب تو بول دے بھوجا گاؤں کا سنی مسلمان. میں ہوں آپ کا مہمان, آپ ہیں میرے میزبان. الحمدللہ آپ ہیں بڑے قدردان. اللہ باقی رکھے آپ کا مان سمان. بیدم یہی تو 5 ہے. مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. تاجدار کے سنت آقین متزین البرکت عظیم المرتبت پروان شم رسالت عاشق ماہی نبوت سراپا محبت مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت اعلیٰ حضرت فرماتے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہیں کلی جس میں حسین اور حسن. پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے سمجھے کہ محرم کا مہینہ آ گیا ہے. ایک انداز میں کہتے یا حسین. اتنے زور سے بولنے کہ کفر کا کلیجہ باہر نکل جائے. یا حسین یا حسین. زور سے یا حسین یا حسین. یا حسن یا حسن. یا حسین یا حسین. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہیں کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اور اعظم بنے بے سر و سامان دے قبلہ ایمان دے کا ایمان دے بے قلب برکت دے تشکیل حقیقت نشکت تعالی تشکیل حق خواجہ عثمان ہر مدد کنیا معین الدین چشتی. مدد کنیا معین الدین چشتی. مدد کنیا معین الدین چشتی. سرورا شاہ کریمہ دستگیر اشرفہ حکمت روح پیغمبر ابن نظر سویما قادری کے نعرہ غوث اعظم کی ظلم غمز شیخ احمد رضا خان قرب عالم کی ظلم. میں بڑی ہوں بری ہوں تمہاری ہوں میری عصمت و غریب نواز. درود پاک محبت کے ساتھ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس وچار دھارا کے ساتھ, اس تھنکنگ کے ساتھ پڑھو کہ یا رسول اللہ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا, اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا. سرکار کبھی میں بھی تو کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا. باواز بلند صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مائک آپ کا بالکل بہت اچھا ہے, تھوڑا سا اور والیوم کھول دیجیے, کچھ نہیں ہوگا جب تک یہاں علی چشتی ہے. نو ٹینشن, نو پرابلم. ہماری سانسیں بھی ان کے رحم و کرم میں چل رہی ہیں. تمہارے مائک کی اوقات کیا ہے؟ ساؤنڈ بڑھاؤ, بالکل نہ گھبراؤ اور نشچنت ہو کے سو جاؤ.
غوث اعظم بندے بے سرو سما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد منچے پہ ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کو دیکھنا بھی ثواب ہے، چھونا بھی ثواب ہے، چومنا بھی ثواب ہے، بلکہ تنہائیوں میں حضرات کے بارے میں سوچنا بھی ثواب ہے۔ یہ میخانہ ہے، بزم جم نہیں ہے، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں ہے۔ اور ٹھیک میرے بائیں طرف انتہائی سادگی کے ساتھ عاجزی انکساری کی تصویر بنے ہوئے اپنی طبیعت کے راجہ صاحب سجادہ عالم دین بھی ہیں، قاضی بنگال بھی ہیں، خوش خشال بھی ہیں، اور ان کے کرم سے خوشحال بھی ہیں، دولت دنیا و دین سے مالا مال بھی ہیں، اور الحمدللہ خواجہ چشتی کی آل بھی ہے۔ یہ تشریف فرما ہے ان کی دعائیں لے کے جملہ علماء اہل سنت کے قدموں کو چوم کے چشتی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ کو ایسا لگے گا کہ جلسہ یہاں نہیں غریب نواز کی آستانے پر ہوگا۔ پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولے یا حسین یا حسین یا حسین، نعرہ حیدری، پیچھے والے بھی بولے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے۔ نہیں بولو گے تو قیامت تک پچھتاؤ گے۔ آج تو ایسی تقریر ہوگی تو وہ مائک پہ سیٹی مارا، میں اتنا خوبصورت ہوں کہ مجھے مائک میں دیکھ کے سیٹی مارا۔ آپ بھی تو کچھ بولو، زبان کھولو، عشق کے ترازو میں اپنے آپ کو تولو، علی احمد کے ہو لو۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے۔ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، اچھے اچھے کی سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ میں آئے تو ایک بار سبحان اللہ، نہ سمجھ میں آئے تو دو بار سبحان اللہ، تاکہ میں سمجھ جاؤں کہ کتنے سمجھدار ہیں اور کتنے ناسمجھ ہیں۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، یا رسول اللہ تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے۔ عبداللہ سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، مشکل میں ہے باراتی پرخار وادی ہے۔ جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے۔ اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اب بریلی پہ احمد رضا تو بریلی میں گنگنا رہے تھے، دلی سے طاق تحریبی کو کہنا پڑا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم۔ جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دنیا علی کے بیٹوں کی مٹھی میں ہے، یہ دنیا علی کے بیٹوں کی مٹھی میں ہے۔ مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، پورب سے پچھم تک، اتر سے دکن تک، جہاں جہاں جائیے گا علی کے بیٹوں کو پائیے گا۔ کوئی زمین علی کے بیٹوں سے خالی نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو نظام جہاں چلانے کا اختیار دیا ہے۔ یہ جہاں بھی ہیں جم کے بیٹھے ہیں، تھم کے بیٹھے ہیں، پاور لے کے بیٹھے ہیں، اور ایسا پاور لے کے بیٹھے ہیں کہ قیامت تک کوئی مائیکل ان کا پاور چھین بھی نہیں سکتا۔ یہ پاور دیتے بھی ہیں اور کسی کسی کا پاور چھین بھی لیتے ہیں، یہ ان کو حق کو حاصل ہے۔ تو ایک بات طے ہے کہ یہ دنیا علی کے بیٹوں کی مٹھی میں۔ ایک بار میں رن میں آ گیا تو آپ کا ڈھنگ بدل دوں گا، مگر مجھے رن میں لانے کے لیے آپ کا رن میں آنا ضروری ہے۔ ذرا سا بولو لگے کہ چشتی کے دیوانے بیٹھے ہیں۔ یا حسین، زور سے یا حسین،
یا حسین یا حسین یہ دنیا علی کے بیٹوں کی مٹھی میں ہے. اللہ کی عطا سے مصطفیٰ کے کرم سے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, بہت کچھ کر سکتے ہیں. امیا کربلا میں جس نے اسلام کو بچایا وہ بھی علی کا بیٹا, جس نے زہر کھا کے صبر کیا امام حسن کی شکل میں وہ بھی علی کا بیٹا. 22 سال کی جوانی کربلا میں جس نے لٹا دی علی کا بیٹا. 18 سال میں اپنے آپ کو اسلام پہ قربان کیا علی کا بیٹا. اور نہ محمد کی شکل میں نانا کے دن پہ قربان ہونے والے علی کے بیٹے 6 مہینے کی عمر میں اور ملاک کو ایسا تیر مارا کہ قیامت تک وہ قبر میں تڑپتا رہے گا. وہ علی اصغر وہ بھی علی کا بیٹا. آگے بڑھو پختک کی مسجد پہ بیٹھ کے جو کہے میرا یہ قدم سارے ولیوں کے کانوں پہ ہے. عبد القادر جیلانی وہ بھی علی کا بیٹا. اجمیر میں ایک پیالے میں جو پوری اجمیر کا پانی سمیٹ لے وہ بھی علی کا بیٹا. بختیار کاکی علی کا بیٹا. نظام الدین علی کا بیٹا. بابا گنج شکر یہ جن کی اولاد ہیں وہ بھی علی کا بیٹا. آگے بڑھو یہ بختیار کاکی علی کا بیٹا. صابر پاک کلیری جو اپنے جنازے کی نماز خود ہی پڑھا رہے ہیں علی کا بیٹا. پہاڑ پہ حکومت کرے حاجی ملنگ علی کا بیٹا. سمندر میں حسین کا جھنڈا گاڑ دے حاجی علی وہ بھی حسین کا بیٹا. مخدوم کچوچا کے جنگلوں میں 6 لاکھ جادوگروں کو جو کلمہ پڑھا دے وہ بھی علی کا بیٹا. اور آگے بڑھ کے مجھے بولنے دو اس جنگل کو جو منگل بنا دے علی احمد چشتی وہ بھی علی کا بیٹا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے دوست یہ پوری دنیا علی کے بیٹوں کی مٹھی میں ہے. ایک جملے میں بتا دوں جو ہندوستان میں اسلام پھیلائے خواجہ غریب نواز وہ بھی علی کا بیٹا. اور جو کربلا میں دین مصطفیٰ بچائے حسین وہ بھی علی کا بیٹا. دنیا علی کے بیٹوں کی مٹھی میں ہے. کل بھی تھی آج بھی ہے رہے گی. اگر علی سے پیار ہے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یا حسین. یہ علی ہیں کون؟ ان کے دادا پوتا یہاں ہے, دادا نجف میں ہے, اولاد پوری کائنات میں ہے. اور دیکھو میں تو بتاؤں آپ کو کہ پوتے یہاں ہیں, دادا کیسے ہیں, دادا کی شان کیا ہے, دادا کا مقام کیا ہے, دادا کا مرتبہ کیا ہے, دادا کی بلندی کیا ہے, دادا کی بلند پائیدی کیا ہے. حضرت مولا علی کہیں جا رہے تھے, پتہ نہیں کہاں جا رہے تھے. کبھی ملاقات ہو تو پوچھوں کہ کہاں کا ارادہ تھا. اگر گوگل اس زمانے میں ہوتا تو مارتا www.haidar.com جی پی ایس چالو کرتا کہ مولا علی جا کہاں رہے ہیں. مولا علی جا رہے ہیں, ادھر سے کوئی آ رہا, علی کے بیٹوں کا مقام دیکھو آ رہا. جب تک علی کے بیٹے سمجھ میں نہیں آئیں گے تم کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے. آ رہے ہیں جا رہے ہیں علی. ادھر سے ایک صاحب آئے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ ہی علی ہیں؟ ہاں. آپ ہی کا نام حیدر ہے؟ ہاں. آپ ہی باب العلم ہے؟ ہاں. حسین کے بابا آپ ہی ہیں؟ ہاں. فاطمہ کے شوہر آپ ہی ہیں؟ ہاں. ایک سوال ہے, کوشچن پوچھوں؟ ہاں پوچھو. اس وقت جبریل کہاں ہے؟ حضرہ ہے جبریل کسی گاؤں کا مخیا تھوڑی ہے. جبریل کسی ایم پی کا نام تھوڑی ہے کہ گوگل پہ مار کے سر سے کر لوں کہ بھوجا گاؤں میں ہے کہ کسی کے ناؤں میں کہ کسی کے داؤں میں. اس وقت جبریل کہاں ہے؟ رسول کو بے سہارا کہنے والوں, نبی کو مختار کلنا ماننے والوں, علی کو تو یہ چاہیے بنا کہنا میں کیسے بتاؤں کس وقت جبریل کہاں ہے. جب رسول کو کچھ نہیں پتا تو مجھ کو کیسے پتا ہوگا. وہ تو واقع ہے جب وہ محتاج ہے معاذ اللہ تو میں تو ان کا غلام ہوں, مجھ کو کیسے پتا. علی جانتے تھے ایک زمانہ وہ بھی آئے گا جب علم غیب مصطفیٰ پہ آموشنمائی ہوگی. تو مسکرا کے فرمایا جبریل کے بارے میں بتا دوں کہ جبریل کہاں ہے. کہاں؟ علی نے دائیں دیکھا, نہیں
بائیں دیکھا نہیں، آگے دیکھا نہیں، اب میں کیا علی کا اسٹائل ہے، کیا علی کا تھاسو اسٹائل ہے، بائیں دیکھا نہیں، بائیں دیکھا نہیں، آگے دیکھا نہیں، پیچھے دیکھا نہیں، اوپر دیکھا پہلے آسمان پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں پہ، چھٹے پہ، آٹھویں پہ، ساتویں پہ، پتہ نہیں کہاں تک دیکھا، زمین کے تہہ میں دیکھا، دیکھا پورب میں نہیں، پچھم میں نہیں، اتر میں نہیں، دکن میں نہیں، مشرق میں نہیں، مغرب میں نہیں، شمال میں نہیں، جنوب میں نہیں، تو مسکرا کے فرمایا او مائی ڈیئر، او مائی ڈیئر، میں نے جبریل کو پورب میں دیکھا نہیں ہے، پچھم میں دیکھا نہیں ہے، اتر میں دیکھا نہیں ہے، دکن میں دیکھا نہیں ہے، آسمانوں پہ دیکھا نہیں ہے، زمینوں میں دیکھا نہیں ہے، او بھائی، او بھائی، تو ہی جبریل ہے، تو ہی جبریل ہے، تو ہی جبریل ہے۔ آنے والے نے کہا ہاں ہاں میں ہی جبریل ہوں، آسمانوں پہ آپ کے علم کی بات چل رہی تھی، آزمانے آیا تھا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ مقام علی کیا ہے۔ اب بھوجادا والو چشتی کو سینہ ٹھوک کے کہنے دو کہ جب مصطفیٰ کا داماد علی کے علم کا یہ عالم ہے تو فاطمہ کے بابا مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، من کنتو مولا، من کنتو مولا، داماد پیغمبر، داماد پیغمبر، زہرا کا شوہر، حسنین کے بابا، حسنین کے بابا، اکبر کے دادا، اکبر کے دادا، نعرے حیدری۔ اسی لیے تو امام عشق و محبت تاجدار اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹنکے کے چوٹ پہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اور کوئی غیر کیا تم سے نہاد ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، علی یا علی، یا علی، یا علی، نام بھی کتنا زبردست ہے۔ واہ، جنگ خندق میں رسول نے خندق کھدوا دی، ادھر سے ایک گھامڑ آیا، گھامڑ، پتہ نہیں گھامڑ کا مطلب آپ کو سمجھتے ہیں، مدرسے کے لوگ خوب سمجھتے ہیں۔ آیا 6 فٹ کا نوجوان، نام کے تام مارا، آیا خندق کو کھدا کے آیا، کود کے آیا، اے محمد، میں تو صلی اللہ علیہ وسلم، ہے کوئی تو میرا مقابلہ کرے، ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے، ہے جو کوئی میرا مقابلہ کرے۔ صحابہ اس کو دیکھ رہے ہیں، اوپر سے نیچے آدمی ہے کہ دیکھ رہے ہیں، ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے۔ مولا علی کھڑے ہو گئے، ارے واہ واہ، علی والے دوستی نہیں ہوتے، علی والے دوستی نہیں ہوتے۔ مولا علی کھڑے ہو گئے، مصطفیٰ نے کہا علی sit down، یہ ہمارا اب ہے۔ حضرت علی بیٹھ گئے، اس نے پھر کہا ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے، پھر علی کھڑے ہو گئے۔ نبی فرماتے ہو علی sit down، یہ مذہب ہے۔ جب تیسری مرتبہ اس نے کہا ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے، پھر علی کھڑے ہو گئے۔ علی ہر جگہ موجود ہے، واہ واہ، ہر گھر میں علی ہے، گھر گھر میں علی ہے۔ جب تیسری مرتبہ مولا کائنات کھڑے ہوئے، نبی نے پھر فرمایا اے علی یہ مرحب ہے، سیٹ ڈاؤن۔ علی فرماتے یا رسول اللہ ہے تو ہے تو آپ اجازت دیجیے نا، تلوار دیجیے نا، اجازت دیجیے نا، آپ کیا دیجیے نا، میں بتا دو کہ میں کون ہوں۔ رسول پاک نے اجازت دی ہے، مصطفیٰ نے اپنی ذوالفقار تلوار علی کے حوالے کی ہے۔ اور بھوجادا والو تم نے واقعہ سنا ہوگا، مگر چشتی کے اسٹائل میں سنو، انشاءاللہ 5 سال تک یاد رکھو گے۔ حضرت مولا کائنات تلوار لے کے رسول کے قدموں کو چوم کے، دستے پاک کو چوم کے، جب گھوڑے پہ بیٹھ کے آگے بڑے صحابہ ان کو دیکھ رہے ہیں، کہاں لمبا چوڑا مرحب۔ حضرت علی کا قد کچھ چھوٹا تھا، جب آگے بڑھے مرحب نے کہا او علی تم رشتے میں دور کے رشتے دار لگتے ہو، مجھے تم پہ پیار آ رہا ہے، لوٹ جاؤ۔
गो अली फरमाते तुमको मुझ पे प्यार आ रहा है मगर मुझे तुम पे कोई प्यार नहीं आ रहा। तुझे बताता हूं मैं कौन हूं। उसने कहा कि मैं मरहब हूं मरहब, मेरी दहाड़ सुन के शेर भी कांप जाता है। मौला फरमाते मैं वो हूं जिसका नाम उसकी मां ने हैदर रखा है। जोर से मैं वो हूं जिसका नाम उसकी मां ने हैदर रखा है। मां ने दूध पिलाया है तो अब तुझे बताऊं कि अली कौन है। हमें तारीख में लिखा कि मरहब ने नफातुल्लाह वार किया, इतना जबरदस्त वार किया कि मौला कायनात ने उसको ढाल पे रोका, रोकने की कोशिश की मगर तलवार का जो ज़रबे थी इतनी जबरदस्त की अली की ढाल को काटते हुए इमाम शरीफ से होते हुए हल्का सा जख्म अली की पेशानी पे लग गया। अब भूजा वालों, शेर अगर जख्मी हो जाए, शेर अगर जख्मी हो जाए तो बताने की जरूरत नहीं क्या होता है। जैसे ही हल्का सा जख्म लगा, खून निकला, अली ने पलट के जो वार किया है, जिब्रील अपने 600 परों को समेट के देख रहे हैं, पूरी दुनिया अंगुष्ठे बदंदा है। अली का हमला कैसा होगा, अली की जवाबी कार्रवाई कैसी होगी। ये शेर खुदा है, शेर मुस्तफा है, नबी दूर खड़े ये मंजर देख रहे हैं। मौलाए कायनात ने नारे तकबीर लगा के जो पलट के हमला किया है, मरहब ने अपने सर पे लोहे की टोपी पहनी थी, अली की तलवार चली है जुल्फ़िकार, टोपी के 2 टुकड़े हो गए। वो तलवार सर को चीरती हुई, यहाँ से चीरती हुई, इसको 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 चीरती हुई। किताबों में लिखा है कि नाफ तक 2 टुकड़े कर दिए मरहब के। वो जमीन पे गिरा है, जैसे ही जमीन पे गिरा मुस्तफा का ये दीवाना अली कहते या रसूल अल्लाह मरहब जहन्नम में पहुंच गया है। अब आगे सुनो, नबी जो दूर खड़े थे, जो मरहब को जमीन पे गिरते हुए देखा है तो कायनात के सुल्तान कहते ए अली ये तेरी एक नेकी मेरी उम्मत की सारी नेकियों पे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। यह है अली का दबदबा, यह है अली की ताकत, यह है अली की शान। अभी तो बरेली के इमाम ने जब अली का मकाम देखा है, अली की बुलंदी देखी है, अली की बहादुरी देखी है, तो मौलाए कायनात का ये कलंदर जिसे दुनिया आला हजरत कहती है, झूम के कहते या रसूल अल्लाह ज़र्रे छड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा बोल बाले मेरी सरकारों के। और पहले तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। एक आवाज में बोलो या अली। ये अली कौन है? हुसैन के आपकी ज़बान में अब्बा बड़ा अच्छा लगा। हुसैन के, हसन के अम्मी कौन है? सैयदा। और सैयदों का तारुफ करा दूं, तुम्हारे दिल में सैयदों की मोहब्बत नक्श कर दूं ताकि कोई बदअकीदा तुम्हारे सीनों से सैयदों की मोहब्बत निकाल न सके। उस मोहब्बत को आला हजरत के सैयदों की मोहब्बत को हमारे सीने में जैसा नक्श किया है, हम चाहते हैं कि तुम रजा का नारा लगाते रहो, रजा रजा करते रहो ताकि कोई बदअकीदा तुम्हारे सीने से इश्क़ सादात निकाल न सके। आला हजरत को हम इसलिए नहीं मानते, ये बड़े खूबसूरत थे। अब आला हजरत कितने खूबसूरत थे वो तो बाद में देखना। ताजु शरिया को देखा, उठा के सुभान अल्लाह या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हमें ताजु शरिया नबी के घर वाले नहीं, नबी के दर वाले। दर वाला इतना हैंडसम है तो घर वाला कितना हैंडसम होगा। एक साहब ने मुझसे इतराज किया कि मौलाना, मैंने कहा फरमा, बोला दिमाग मत खौलाना। मैंने कहा क्या हुआ? बोला हर जलसे में आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत चोलवे ना। जलसा गौसे पाक का नाम आला हजरत का, जलसा करीम नवाज का नाम आला हजरत का, जलसा महबूब अशरफ का नाम आला हजरत का।
جلسہ علی کا نام اعلیٰ حضرت کا، جلسہ حسین کا نام اعلیٰ حضرت کا، جلسہ امام حسن کا نام اعلیٰ حضرت کا، ہمیں حد ہو گئی۔ جلسہ مصطفیٰ کی 12ویں کا نام اعلیٰ حضرت کا بے انصافی ہے، بہت بڑی ناانصافی ہے۔ سزا ملے گی، چشتی کو سزا ملے گی، ہر جلسے میں اعلیٰ حضرت، ہر جلسے میں اعلیٰ حضرت، ہر جلسے میں اعلیٰ حضرت۔ یہ نہیں، ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا مولانا یہ انگوٹھی دیکھی ہے؟ بولا بہت اچھی ہے۔ میں نے کہا دوں گا نہیں، بس دیکھ لے اچھی ہے۔ بولا بہت اچھی ہے۔ ہم نے کہا سن، اس انگوٹھی کی تعریف جو ہے بنانے والے کی تعریف، میں کی تعریف، سیٹنگ کرنے والے کی تعریف۔ حضرت کے ماتھے پہ جو ٹوپی ہے بڑی خوبصورت ہے، اس ٹوپی کی تعریف کمپنی کی تعریف ہے، لائٹ کی تعریف ڈیکوریٹ کرنے والے کی تعریف ہے، اس کیمرے کی تعریف کرنا، اس کو سیٹنگ کرنے والے کی تعریف ہے، جلسے کی تعریف کرنا کمیٹی والوں کی تعریف ہے۔ میں نے کہا انگوٹھی کی تعریف بنانے والے کی تعریف ہے، لائٹ کی تعریف لگانے والے کی تعریف ہے، شاگرد کی تعریف، استاد کی تعریف ہے، مرید کی تعریف، پیر کی تعریف ہے۔ اس نے کہا میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا سن، جب انگوٹھی بنانے والا، انگوٹھی اتنی خوبصورت ہے، بنانے والا کتنا اچھا ہوگا، لائٹ اتنی اچھی ہے، سجانے والا کتنا اچھا ہوگا، مائی کتنا اچھا ہے، سیٹنگ کرنے والا کتنا اچھا ہوگا۔ بولا مطلب؟ میں نے کہا سن، جب رضا اتنے اچھے ہیں تو بنانے والے عبدالقادر جیلانی کیسے ہوں گے، سجانے والے غریب نواز کیسے ہوں گے، عطا کرنے والے حسین کیسے ہوں گے؟ ہمیں رسول کے در کا جب یہ قلندر اتنا خوبصورت ہے کہ 100 سال گزر گئے، آج تک پوری دنیا وہابیت سر پٹک پٹک کے مر گئی، مگر دوسرا احمد رضا نہ لا سکی، دوسرا بریلی کا امام نہ لا سکی، تو سوچو کہ 1400 سال کے بعد جب بھارت کا غلام ایسا ہے تو کربلا کا امام کیسا ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رضا کے نام سے چلو مت، رضا سے محبت کرو۔ یہی پیغام ہمیں سادات نے دیا۔ جب امام احمد رضا نے سیدوں کو نہیں چھوڑا تو سیدوں نے بھی احمد رضا کو نہیں چھوڑا۔ تم کیا بولو؟ حضور آپ کی اجازت ہے؟ توجہ، میں آپ کو وہاں پہنچا دوں نا کہ جہاں تک پہنچنا سمبھو ہے، مگر آج میرے لیے سب سمبھو ہے۔ بجلے کے سامنے کوئی اور نہیں، علی کا بیٹا ہے، پتہ نہیں بیٹھا ہے کہ رحمت کی چادر اوڑھ کے لیٹا ہے۔ سبحان اللہ، تاج الشریعہ۔ میں ان کا مرید نہیں، شاگرد بھی نہیں، مگر دل ہے کہ مانتا نہیں۔ دل ہے کہ ادھر مت جاؤ، تم جہاں جاؤ، دل ہے کہ تاج الشریعہ کے وصال کو کتنے سال ہو گئے؟ علامہ شاہی صاحب زیادہ ہوا ہے، ہاں 18۔ ہاں تاج الشریعہ کا وصال ہوا۔ توجہ، کوئی مت جانا، اور جائیں گے بھی نہیں آپ، اس لیے کہ جس غریب نواز نے اردو کو بیٹھا دیا تھا انہیں کا بیٹا یہاں بیٹھا۔ تاج الشریعہ کا وصال ہوا۔ میں بتاؤں کہ جب غلام ایسے ہیں تو آقا، جب ستارے ایسے ہیں تو چندہ، غلام ایسے ہیں تو ایمان کیسے ہوگا؟ حسد مت کرو، بغض مت رکھو، جلو مگر شمع کی طرح، جلو چراغ کی طرح۔ تاج الشریعہ کا وصال ہوا، میڈیا میں خبر آئی 6 کروڑ۔ کہنے دیجیے، اچھا حضرت لوگ جلسے میں سوتے رہتے جی، ہاتھ باندھ کے سوتے، آپ کو لگے گا یہ کہیں پہنچا ہے، اور واقعی پہنچا، پتہ نہیں کہاں پہنچا۔ جلسہ ہو رہا ہے وہ سو رہا ہے، نعت ہو رہی ہے وہ سو رہا ہے، جان کا نعرے تک ہمیں کرنے۔ علامہ شاہد میاں اے سی کھول کے موٹے گدے میں اتنی اچھی نیند نہیں آتی جتنی نیند جلسے میں آتی، اور ایسا سوتے ہیں لوگ، بے خبر ہو کے سوتے ہیں۔ اچھا جمعے میں
آدھے گھنٹے کی تقریر امام صاحب کی ہو رہی ہے، لوگ سو رہے ہیں، تقریر یہاں ہو رہی کچھ لوگ سو رہے ہیں، مگر کرکٹ گراؤنڈ میں نیند نہیں آتی۔ ماشاء اللہ سبحان ماشاء اللہ 3 گھنٹے کی مووی دیکھتے ہیں، نیند نہیں آتی، بازاروں میں نیند نہیں آتی، میلے میں نیند نہیں آتی، مگر جلسے میں نیند آتی ہے، مسجد میں نیند آتی ہے، کیوں؟ ایک مرید نے اپنے پیر سے یہی پوچھا کہ جلسوں میں نیند کیوں آتی ہے، مسجد میں نیند کیوں آتی ہے، کرکٹ گراؤنڈ میں نیند نہیں آتی، فٹ بال کھیلنے میں نیند نہیں آتی؟ تو پیر صاحب نے جواب دیا کہ یہ بتاؤ کہ نیند کہاں آتی ہے، پھولوں کے بستر پر یا کانٹوں کے بستر پر؟ تو کہا کہ حضور پھولوں کے بستر پہ۔ تو مسکرا کے فرمایا امیر بھیا وہ جو گناہ کی جگہ ہے نا وہ کانٹوں کا بستر ہے، وہاں نیند نہیں آتی، اور ذکر مصطفیٰ کی محفل یہ پھولوں کا بستر ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے نیند آ جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی جلسے میں سونا، علامہ صاحب قبلہ سہیل بھائی، کبھی کبھی جلسوں میں سونا واقعی سونا ہے۔ حضور محدث اعظم ہند ہاشمی میاں کے ابا، کوئی دیکھا ہو کوئی مجھے؟ نورانی میاں کے دادا کسی گلی سے گزر رہے ہیں، اپنے مریدوں کے ساتھ ایک مظلوم کو دیکھا، گلی کے نکڑ پہ پھٹے کپڑے ہیں، پرانے کپڑے ہیں، وہ سو رہا ہے۔ محدث اعظم فرماتے مریدوں سے اس کی قدم بوسی کرو، اس کا ہاتھ چومو، اس کا پیر چومو، وہ سو رہا ہے۔ پیر کا آرڈر ہے، لوگ اس کی قدم بوسی کر رہے ہیں۔ قدم بوسی کرتے کرتے وہ اٹھ گیا، کہا کہ قدم کیوں چوما؟ کہا کہ پیر نے چومایا، اس لیے چوما۔ پیر کی بات تو کاٹ نہیں سکتے، پیر علیہ رسول ہیں۔ مسکرا کے پوچھا اچھا پوچھو اپنے پیر صاحب سے کہ میری قدم بوسی کیوں کروائی؟ تو پیر صاحب نے فرمایا یہ سو رہا تھا مگر خواب میں مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا، رسول کو دیکھ رہا تھا، حبیب خدا کو دیکھ رہا تھا، شمس الضحیٰ کو دیکھ رہا تھا، بدر الدجا کو دیکھ رہا تھا، کعبے کے کعبے کو دیکھ رہا تھا، اس نبی کو دیکھ رہا تھا جس کی شان میں بریلی کے امام کہتے وہ کمال حسن حضور ہے، یہ قرآن نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، وہی کوئی شمع ہے کہ دھواں نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن کی جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان کی جس کا بیان نہیں، وہ خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور مفر مقر جو وہاں سے ہو، یہی آگے ہو جو یہاں نہیں ہو وہاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ رسول کو دیکھ رہا تھا، مصطفیٰ کو دیکھ رہا، اسی واسطے قدم بوسی کروائی۔ اب مظلوم نے کہا کہ اب سوچو اپنے پیر کی قدم بوسی کرو، کہا کیوں؟ کہ میں تو سوتی آنکھوں سے رسول کو دیکھ رہا تھا مگر تیرا پیر کھلی آنکھوں سے نبی کو دیکھ رہا ہے، مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے، آقا کو دیکھ رہا ہے۔ آنکھ والے تیری چوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر کیا دیکھے۔ واہ واہ۔ تاج شریعہ کا مثال ہو، میڈیا میں خبر آئی 6 کروڑ لوگ جنازے میں آئے۔ ایک آدمی میرے پاس پیٹ پکڑ کے بولا حضرت، میں نے کہا بولو، بولا 6 کروڑ، میں نے کہا مطلب؟ بولا 6 کروڑ، یہ بات ہضم نہیں، بریلی میں کیسے آ سکتے ہیں 6 کروڑ؟ میں نے کہا تیرے پیٹ میں کیوں ہے مروڑ؟ اگر بریلی میں آ گئے 6 کروڑ تو تیرے پیٹ میں کیوں ہے مروڑ؟ بولا مولانا ہمیشہ مذاق ٹھیک نہیں، حقیقت کا آئینہ دیکھو، اسمبھو ہے، اسمبھو ہے، یہ سمبھو ہی نہیں کہ تاج الشریعہ کے جنازے میں 6 کروڑ لوگ آ جائیں۔ اب بریلی کا رقبہ جانتے ہیں، بریلی کا پس منظر جانتے ہیں، بریلی کا جغرافیہ جانتے ہیں، اسمبھو۔ میں نے کہا بالکل اسمبھو، تیرے لیے اسمبھو، میرے لیے اسمبھو، خواجہ کے لیے سب سمبھو، معین کے لیے سب سمبھو۔ بولا بات چلی بریلی کی، اب پہنچ گئے اجمیر۔ میں نے کہا مت کر دیر، ہندوستان کا ہیڈ کوارٹر وہی ہے، ہندوستان کا مدینہ وہی ہے، ہم غریبوں کا مدینہ وہی ہے، مدینے سے دلکش ہوا رہی ہے، ارے خواجہ تو خوب مہکا رہی ہے، اجمیر میں بھی مدینے کا جلوہ، وہیں سے یہاں روشنی آ رہی۔ تو
जब बात चली बरेली की, आप पहुंच गए अजमेर, मैंने कहा सुन राजू शरीयत के जनाजे में 6 करोड़ क्या है, अगर 12 करोड़ भी आ जाते जगह मिल जाती, 16 करोड़ भी आ जाते जगह मिल जाती। बोला कैसे? मैंने कहा याद नहीं है, आज से 900 साल पहले उसी अजमेर में मेरे गरीब नवाज में एक कटोरे में पूरे नसाकल को बोला लिया, अजमेर के पूरे पानी को बोला लिया। कुएं का पानी उसी में है, तालाब का पानी उसी में है, नहर का पानी उसी में है। बल्कि किताबों में लिखा है कि अम्माओं के सीनों में जो दूध था वो भी खुश हो गया। क्या ख्वाजा की अदा है, क्या ख्वाजा की करामत है। बोला बरेली से अजमेर कैसे पहुंच गए? मैंने कहा बेवकूफ की औलाद, ताज शरीया गरीब नवाज का रूहानी बेटा है, गरीब नवाज की रूहानी औलाद है, गरीब नवाज का रूहानी पुत्र है। बोला मतलब? मैंने कहा जो ख्वाजा एक कटोरे में पूरे अजमेर के पानी को समेट सकता है, उसी ख्वाजा ने आए हुए 6 करोड़ को अपने दामन में छुपा रखा है, अपनी जानन में छुपा रखा है, अपने कदमों में छुपा रखा है। ये गुलाम है, गुलाम ताज शरिया ख्वाजा का गुलाम है, मुफ्ती आजम ख्वाजा का गुलाम है, इमाम अहमद रजा ख्वाजा के गुलाम है। यही क्यों हिंदुस्तान का हर वली मेरे ख्वाजा का गुलाम है, ख्वाजा का भिखारी है, ख्वाजा से खैरात लेता है। तो जब ये गुलाम ऐसे हैं तो अजमेर वाला राजा कैसा होगा, ख्वाजा कैसा होगा, इंडिया का राजा कैसा होगा। और चली थी मौला अली की मोहब्बत से बोलो या अली। हुसैन की अम्मी का नाम क्या है? सैयदा आबिदा साहिदा फातिमा। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी पहलू में तशरीफ रखी हैं। अचानक बैठे 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 सैयदों का मकाम तेरे ज़हन में डाल दूं। बैठे बैठे सैयदा फातिमा से कहती बाबा जन्नत में मर्दों में सबसे पहले कौन जाएगा? तो सयाओ जन्नत से क्या मतलब? मुनाफिक दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत। जन्नत में सबसे पहले मर्दों में कौन जाएगा? नबी फरमाते तेरा बाप जाएगा, और कौन जाएगा? मुस्तफा जाएंगे, और कौन जाएगा? सैयदा फातिमा को देर के लिए खामोश रही, मुस्कुरा के निगाहों को उठाया, बाप को देखा, कहते बाबा और तुम में सबसे पहले कौन जाएगा? जन्नत में औरतों में सबसे पहले कौन जाएगी? रसूल पाक ने फरमाया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा मरियम जाएंगी। सैयदा फातिमा का फूल जैसा चेहरा कुमलाने लगा, जो एक रोशनी आंखों में थी वो आहिस्ता आहिस्ता मान पड़ने लगी। जहन में कुछ और था कि मुस्तफा मेरे बारे में कहेंगे, हबीब खुदा मेरे बारे में कहेंगे, बाबा मेरे बारे में कहेंगे, मगर मुस्तफा ने सैयदा मरियम के बारे में कह दिया। खामोश हो गई, चेहरे पे रंग आया, एक गया। नबी समझ गए कि सैयदा फातिमा किस कश्मकश का शिकार है। हाथ पकड़ा रसूल ने, नबूवत के हाथ में पाकीज़गी का हाथ है, नबूवत के हाथ में तहारत का हाथ है। मुस्कुरा के पकड़ा, पूछा फातिमा उदास क्यों है? हाँ हाँ मरियम सबसे पहले जाएंगी, हाँ हाँ मरियम सबसे आगे जाएंगी, हाँ हाँ मरियम सबसे पहले जाएंगी। अगर बेटी कंडीशन है, तरीका है, सिस्टम है, सेटिंग है। आका क्या सेटिंग है, अब्बा क्या सेटिंग है? जब सबसे पहले वो जाएंगी तो और बात क्या है? पूजा गांव में
रहमत की छाव में सैयदना अली चिश्ती के कदमों में बैठने वालों, नबी फरमाते बेटी फातिमा ये हकीकत है कि मरियम सबसे पहले जाएंगी, सबसे पहले जाएंगी, सबसे पहले जाएंगी, मगर जाने का अंदाज ये होगा कि तुम उठनी पे सवार रहोगी, सवारी पे सवार रहोगी, शान से बैठी रहोगी, 70,000 हुए तुम्हारे गिर्द गिर्द होंगी। मरियम ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा तुम्हारी उठनी की लगाम पकड़ के कनीज बन के वो आगे आगे जाएंगी, तुम मालिका बन के उनके पीछे पीछे जाओगी। जब सैयदों का बाप अली है और सैयदों की माँ फातिमा है तो सादात के बारे में जब भी जबान खोलना सोच समझ के खोलना, जब सादात के बारे में कुछ बोलना सोच समझ के बोलना, इसलिए कि अल्लामा होना आसान है, मुफ्ती होना भी आसान है, मुहद्दिस होना भी आसान है, मुक़द्दिर होना भी आसान है, खतीब होना भी आसान है, मगर सैयद होना आसान नहीं है, आले रसूल होना आसान नहीं है, इब्ने बतूल होना आसान नहीं है। इसलिए कि जहां अल्लामा बनाए जाते हैं उसे इल्म का कारखाना कहते हैं और जहां सैयद बनते हैं उसे अली का घराना कहते हैं। मिसाले मुस्तफा कोई पैगंबर हो नहीं सकता, सितारा लाख चमके माहे अनवर हो नहीं सकता, कोई हो मुत्तकी हो आलिम हो साहिद जमाने में, मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। दोनों हाथों को उठा के या हुसैन। हजरत अली चिश्ती आप तो हैं बिल्कुल बहिश्ती, हम खानदाने चिश्त हैं, अहले बहिश्त हैं। अली चिश्ती या अली, ठंडे पड़ गए क्या? मौसम का असर है क्या? वातावरण का आप पे कुछ असर हो गया है? नहीं है तो दोनों हाथों को उठा के मोहब्बत के साथ कह लो या हुसैन। इतने जोर से बोलो कि पूरा इलाका मदीना मदीना हो जाए या हुसैन, और झूम के या हुसैन, और मोहब्बत से या हुसैन। अली चिश्ती, हमें ये वो अली चिश्ती है, उलमा किराम की दुआएं चाहूँ, वो अली चिश्ती है जिनके ऐन में इश्क़ मुस्तफा है, जिनके नाम में इल्मी लियाकत है, जिनके ये में यावरी है, और चिश्ती जिनके चे में चाहते मुस्तफा है, और जिनकी शीन में शराफत है, जिनके ते में तकवा है, और जिनके ये में याद इलाही है। ये वो अली चिश्ती है जिसने जंगल को मंगल बनाया है। हमें ऐसा फेंका किशनगंज से आके गिरा भूजा गांव में, मुझे याद आ गई ये उसी गरीब नवाज की औलाद है जिसने अपना जूता हवा में उड़ाया था, नालैन को हवा में उड़ाया था, तो बेटे ने बाप की नकल करते हुए अपने ऐसा को जो हवा में फेंका है आके यहाँ तक पहुंची है, आज ये आराम कर रहे हैं। हमें बहुत सी बातें हैं जो दरिया का रुख मोड़ दे। आप तारीख पढ़ो, इसी अली चिश्ती ने इशारा करके एहसास पे दरिया का रुख मोड़ दिया। हमें जो दरिया का रुख मोड़ दे वो अली चिश्ती, जो पीर की इजाजत से जंगल में आए, वो पत्थर मिसरे आफ्ताब चमकने लगे, वो अली चिश्ती, जो दिलों के राज जान ले, वो अली चिश्ती, जिसने अपने घराने को खुशहाल रखा है, वो अली चिश्ती। चिश्ती को पढ़ने की इजाजत हो, जो अली चिश्ती असा का इशारा करके दरिया का रुख मोड़ सकता है, वो हक की अता से हमारी किस्मतें भी बदल सकता है, हमारी तकदीरें भी बदल सकता है। इनकी बारगाह में मांगने वाले कतरा मांगते हैं मगर दरिया लेके जाते हैं। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह वालों की शान है। इनके जद्दे आला बाबा फरीद, गंजे शकर, गंजे शकर, इतना इस्ता बोलोगे, गंजे शकर। एक नजर हो जाए एक नजर गंजे, ले लो हमारी खबर गंजे, हाजिर है ये कल्बो जिगर गंजे। बाबा गंजे शकर बैठे हैं, पता नहीं किस मूड में थे। एक चीनी का सौदागर चीनी लेके जा रहा है, बोरी 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 बोरी। अब बाबा को चीनी बहुत पसंद है। चीनी हिंदी चीनी भाई भाई वो नहीं है, वो दूसरी चीनी है। चीनी की बोरी लेके जा रहा, बाबा मूड में थे। ओ सौदागर, बोला क्या हुआ बाबा कलंदर? बोला बोरी में क्या है? सोचा ओ माय गॉड, अभी बताऊंगा। चीनी मांगेंगे, बोरी खोलनी पड़ेगी, बहुत देर लगेगी, ऑलरेडी देर हो चुकी है, शाम हो रही है, मुझे बहुत दूर जाना है। बोला बाबा नमक,
کیا بولا؟ زور سے بولو. نمک ہے. نمک ہے. نمک ہے. ہاں بولو جا نمک ہی ہو. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یا دیکھ ایسا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. ہمیں کون کہتا ہے کہ دارا و سکندر اچھا ساری دنیا سے محمد کا قلندر اچھا. الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان کا عشق آنکھوں کو بندے کرتے ہیں دیدار کے لیے. بولا نمک ہے. بولا جا نمک ہی ہوگا. بڑا خوش سوداگر کہ میں نے بابا کو دھوکہ دی. آج مسلمان دوسرے مسلمان کو دھوکہ دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے. وہ گیا اور جب بوری کھولی پہلے بوری کھولی بولا او مائی گاڈ یہ تو نمک ہے. بولا ہو سکتا ہے دینے والے نے غلطی میں ایک نمک کی بوری بھی تھی. دوسری کھولو. کھولا بولا سردار. بولا ہاں. بولا یہاں بھی نمک. تیسری بولا یہاں بھی نمک ہے. چوتھی نمک ہی نمک. دائیں نمک بائیں نمک آگے نمک پیچھے نمک. نمک نمک نمک. دماغ گیا سڑک. جو بوری کھولو اسی میں نمک. گھوڑے پہ بیٹھا ایک بوری رکھوائی آیا کہا کہ بابا بہت دور ہے کعبہ سامنے ہے بابا. او بابا اب پریشان نہ کرو. ایک پڑیا نہیں یہ پوری بوری حاضر ہے. اب تو نمک کو چینی کہہ دو. اب تو نمک کو چینی کہہ دو. غلطی ہو گئی سوری. آئی ایم ویری ویری سوری. اب تو مان جاؤ. اچھا لے کے آیا ہے جا چینی ہی ہوگی. اب سوچ جب فرید کی زبان ایسی ہے تو علی کی زبان کیسی ہوگی. رسول کی زبان کیسی ہوگی. یہی گنجے شکر ہیں خنقہ میں بیٹھے ہیں. آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اچھا لگ رہا ہے نا میں بولوں؟ واپس سے بولو یا حسین. ایک بڑی آئی پیر صاحب کے پاس. ہاں بالکل بالکل بس گاڑی نہیں آئی. ایک بڑھیا آج کل کے پیر صاحب اچھے پیر بھی ہیں میرے بغل میں جو بیٹھے ہیں الحمدللہ اچھے پیر ہیں. ان کو خوش کرنے کے لیے نہیں بول رہا. سیدوں کی شان ہی کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہیں کبھی جس میں حسین اور حسن. دو سے بولو پھول. اچھے پیروں کی کمی نہیں. تاج الشریعہ بہت اچھے. مفتی اعظم اور اچھے. حوالہ حضرت تو بالکل تمام مست قلندر. علی کا وہ قلندر پوری دنیا جن کی دیوانی ہے اور قیامت تک دیوانی رہے گی. مگر کچھ پیر ایسے بھی ہیں کہ جن کی نگاہ مرید کی دل پہ نہیں ان کی جیب پہ ہوتی. بڑھیا انڈا لے کے آئی بابا فرید کے پاس. بس یہاں سے گاڑی مڑ جائے گی. بس آخری واقعہ سنو. جھوم کے بولو یا حسین. اور زور سے یا حسین. بولے بابا میں آپ کی مریدہ ہوں بہت غریب ہوں تحفہ لے کے آئی ہوں. مرغی نے انڈا دیا ہے. حضرت گنجے شکر نے انڈا ہاتھ میں لیا. ضعیفہ کو دیکھا بڑا پیار آیا. کچھ پڑھ کے دم کیا چھو وہ انڈا سونے کا ہو گیا. واہ واہ واہ. بڑھیا بولے او بولا بابا پیر صاحب کیا پڑھ کے دم کیا. کیا پڑھ کے دم کیا. کیا پڑھ کے دم کیا. سورہ اخلاص شریف. بڑھیا گدگد ہو گئی. یہ انڈا بھی سونے کا ہو گیا. وظیفہ بھی معلوم ہو. واپس وہاں سے گھر پلٹی. بڈھے سے کہا کھڑا ہو جا نہا جا. بولا ٹھنڈے میں کیوں نہیں لا رہی. کہا کہ بہت شاندار وظیفہ ہاتھ ملا. تو نہا میں محلے کا سارا انڈا اکٹھا کرتی ہوں. بڑھیا محلے میں گھومی. جس کے 10 انڈا 20 انڈا دے تو پیسہ کر دیں گے پیسہ کر دیں گے پیسہ کر دیں گے. پورے محلے کا انڈا جمع کر کے ٹوکری میں رکھا. بڈھے کو نہلا دیا. نئے کپڑے پہن لیا. وضو کر لے کا وضو کر لیا. خوشبو لگا لے کا کہ لگا لے. کب بیٹھ جا سورہ اخلاص پڑھتا جا. اس پہ دم کرتا ہے. اب وہ بڑھاؤ پڑھ رہا ہے پھوٹ بھی رہا ہے رہ کے چھوٹ نہ پیٹ میں آ نہ منہ میں داغ. صبح کی اذان تک تھوکتا رہا مگر ایک بھی انڈے کا کلر چینج.
انڈا انڈا ہی رہا. جب صبح ہو گئی ضعیفہ غصے میں پیر پٹکتی ہوئی گنج شکر کی بارگاہ میں پہنچی. کہتے سرکار مذاق کرتے ہیں. کہ کون سا مذاق؟ کہ آپ نے دم کیا تو انڈا سونے کا ہو گیا. میرا شوہر رات بھر دم کرتا رہا, ایک بھی انڈے کا کلر چینج نہیں ہوا. اخلاص وہی ہے, آیت وہی ہے, سورت وہی ہے, قرآن وہی ہے, چینجنگ کیوں نہ ہوئی؟ پاپا گنج شکر نے مسکرا کے فرمایا اے ضعیفہ ناراض کیوں ہوتی ہے؟ اور یہ سچ, قرآن وہی ہے, آیت وہی ہے, سسٹم وہی ہے, وظیفہ وہی ہے, مگر زبان فرید کہاں سے لاؤ گی؟ فرید کی زبان کہاں سے لاؤ گی؟ یہ زبان کہاں سے لاؤ گی؟ یہ درود پاک پڑھنے والی زبان ہے, سچ بولنے والی زبان ہے, غیبت سے بچنے والی زبان ہے, گناہوں سے بچنے والی زبان ہے. آج بھی وہ جو براہیم سا ایمان پیدا آپ کر سکتی ہے, انداز گلستہ پیدا, وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ کے قرآن ہو کر. سبحان اللہ سبحان ان سے علی چشتی میں آنے والوں تم کو مبارکباد ہے. اس مجمع میں جو لوگ ولی کو مانتے ہیں ذرا ہاتھ اٹھائیں. ایک ہی ہاتھ. ولی کو مانتے ہیں زور سے بولیں. اے سبحان اللہ, سبحان اللہ, زور سے. علی چشتی کو مانتے ہیں, اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں, غریب نواز کو مانتے ہیں, ولیوں کو مانتے ہیں. دیجیے کیجیے ہمیں بھیا ایک ولی کا نام بتا دیجیے, ایک ولی کا جو بے نمازی ہو. اپنا تاج تم کو پہنا کے تمہارا جوتا اپنے سر پہ رکھ کے واپس کھڑے ہو جائے. ایک ولی کا نام بتا جو بے نمازی ہو. ہمیں بھیا بے نمازی ولی ہو ہی نہیں سکتا, بے نمازی ولی ہو ہی نہیں سکتا. اب تو گوگل کا زمانہ ہے, مارو نا www بے نمازی ولایت.com. ہمیں ایک بھی ولی نہیں ملے گا جو بے نمازی ہو. بے نمازی ولی, بے نمازی ولی جو نا بے نمازی ولی. کچھ لوگ ایسے پاگل ہیں, علامہ سہیل صاحب کہتے ہیں ہم آپ لوگ شریعت والے ہیں, ہم لوگ طریقت والے. چپ حرام خور کی اولاد, جب تک شریعت پہ عمل نہ ہو طریقت کی خوشبو مل نہیں سکتی. اچھا بھولا گاؤں والوں, آپ نے آج تک کسی کنجے کو مانگ نکالتے ہوئے دیکھا ہے کیا؟ رسول فرماتے ہیں کہ شریعت بال ہے, بال, طریقت اس کی مانگ ہے. ہمیں مانگ وہی نکلے گی جہاں بال ہوگا. جب بال ہی نہیں تو مانگ کیسی؟ جب شریعت نہیں تو طریقت کیسی؟ ایسے ایسے گھوٹالے پیر ملتے ہیں کلکتے میں. جشن وادث عالم پناہ میں ایک نوجوان وادثی کو دیکھا. فقیر نہیں کہوں گا, فقیر تو یہاں لیٹا ہے, اسے بھکاری کہوں گا, بھکاری. احرام پہنا ہے, ہاتھ میں حضور چاندی کا کڑا, کان اس نے بندے پہنے ہوئے تھے, 10 انگلی میں انگوٹھی, اس کے پیر میں چاندی کا چھلا. میں نے کہا یا اللہ, 10 انگلی میں انگوٹھی, ہاتھ میں انگوٹھی, ہاتھ میں کنگن, پیروں میں چاندی کا چھلا. میں نے کہا یا اللہ. میں اس کے قریب گیا, اس نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا. میں نے کہا بھائی صاحب ایک کمی ہے. بولا کیا؟ میں نے کہا منگل سوتر کی. ابے کیا تماشا کیا شریعت. اب بولے ہم پیر صاحب ہیں, اب تمہیں پیر دکھاؤں. اب ایسا پیر دکھاؤں کہ ایمان تازہ ہو جائے. ذرا محبت میں علی چشتی کے پیار میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یا حسین. زور سے بولو یا حسین. بے نمازی کبھی ولی نہیں ہوتا. بابا فرید گنج شکر انہیں کی جد اعلیٰ 4 سال کے ہیں. کتنے سال کے ہیں؟ یا 5 سال کے ہیں. ماں فرماتی بیٹا فرید, جی امی بڑے ہو گئے ہو, نماز پڑھا کرو. آقا فرماتے ہیں کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز کی تعلیم دو, نماز سکھاؤ. 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو مار کے نماز پڑھاؤ. آج تو 60 سال کے ہو گئے, 70 سال کے ہو گئے, قبرے میں پاؤں لٹکے ہیں, جمعہ جا کے یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اسلام پہ احسان کر دیا. اٹھو مسلمانوں, کب تک سوتے رہو گے؟ بدلو اپنے حالات کو. ماں نمازی ہوگی, باپ نمازی ہوگا, بیٹا بھی نمازی ہوگا. 4 سال کا گنجے شکر نماز پہ بات چلی ہے, آگے اور بات بڑھے گی. 4 سال کا گنجے شکر. ماں نے کہا کہ بیٹا نماز پڑھا کرو, نماز پڑھا کرو, نماز پڑھا کرو. گنجے شکر نے بڑی معصومیت سے پوچھا, امی نماز کس کی ہے؟ اللہ کی. نماز کس کی ہے؟
آہستہ پڑھوگے. نماز کس کی ہے؟ امی میں نماز پڑھوں گا تو اللہ کیا دے گا کیا دے گا کیا دے گا؟ ماں نے محبت رسول میں کہا، بیٹے کو نمازی بنانے کے لیے کہا. ماں کو پتا ہے کہ میرے بیٹے فرید کو چینی سے بڑا پیار ہے، شکر سے بڑا پیار ہے. کہا بیٹا نماز پڑھو گے نا اللہ شکر دے گا، نماز پڑھو گے نا اللہ چینی دے گا. بڑی خوش ہو. اچھا نماز پڑھیں گے تو چینی ملے گی؟ بالکل گدگد ہو گئے. امی وضو کا طریقہ بتاؤ. امی نے بتا دیا. گنج شکر گئے وضو کرنے لگے. ان کی امی جان نے مصلی بچھایا، چینی کی پڑیا بنا کے مصلی کے نیچے میں چھپا دیا. گنج شکر آئے، امامہ پہنے، ٹوپی لگائی، مصلی پہ کھڑے ہو گئے. امی نیت بتا دیجئے. بتا دیا. نیت کیسی باندھنی ہے بتا دو. بتا دیا. ہاتھ باندھ لیا، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. ماں بتاتی جا رہی ہے. 4 سال کا فرید نماز پڑھتا جا رہا ہے. کیا نماز کی برکت ہے، کیا نماز کی افادیت ہے، کیا نماز کی برکت ہے. نماز پڑھتے پڑھتے جب نماز سے فارغ ہو گئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امی چینی مصلی اٹھاؤ. اور جیسے ہی مصلی کا کونا اٹھایا دیکھا نیچے چینی کی پڑیا. چہرے پہ مسکان بکھر گئی. اماں بڑا اچھا کام ہے. نماز کتنے وقت کی ہے؟ 5 وقت میں، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں. امی نماز پڑھتے رہیں گے چینی کھاتے رہیں گے، نماز پڑھتے رہیں گے چینی کھاتے رہیں گے. اب جب بھی نماز کا وقت ہوتا اماں مصلی بچھاتی، چینی کی پڑیا چھپا دیتی. آتے گنجے شکر چھوٹے تھے، نماز پڑھتے، سلام پھیرتے، چینی نکالتے، خوش ہو جاتے. 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، 4 مہینہ، 5 مہینہ، 6 مہینہ نماز پڑھتے رہے، چینی کھاتے رہے. ایک دن عصر کی نماز کے بعد بچوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے ندی کے کنارے پہنچ گئے، میدان میں پہنچ گئے. مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا. اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر. دوستو ذرا ٹھہر جاؤ، چینی لینے کا وقت آ گیا. بچوں نے کہا کہ بھائی فرید یہاں تو چینی کی کوئی دکان نہیں. سمجھے نہیں. نماز پڑھیں گے چینی ملے گی، سجدہ کریں گے چینی ملے گی، رکوع کریں گے چینی ملے گی، قاعدہ کریں گے چینی ملے گی. ایسا ہوتا ہے؟ کہا ہاں ہوتا ہے. کہ بالکل نہیں، ہمارے ابا نماز پڑھتے ہیں چینی نہیں ملتی، دادی پڑھتی ہے نہیں ملتی، میری امی بھی نمازیہ ہے نہیں ملتی چینی. مسکرا کے فرمایا کسی کو ملے نہ ملے فرید کو تو ملتی ہے، مجھ کو تو ملتی ہے. دکھا دوں؟ ہاں دکھا دیجئے. وضو کرو. ندی قریب تھی، سب لوگ بیٹھ گئے. اب 5 سال کا فرید سب کو وضو سکھا رہا ہے. ماں نے ان کو سکھایا. دیے سے دیا جلتا ہے، چراغ سے چراغ جلتے ہیں، روشنی سے روشنی پھیلتی ہے. ماں نے فرید کو سکھایا تھا. آج فرید اپنے دوستوں کو وضو کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں. سارے بچوں نے وضو کیا، امام خود بن گئے. اور ہے بھی امام کی اولاد ہے، خود بھی امام ہے، وہ امام بن گئے. ادھر ماں گنج شکر کی ماں مغرب کی اذان ہوئی جو بچے کو اٹھایا، کہتی مولا میرا فرید نماز کا پابند ہو چکا ہے، نماز کا عاشق ہو چکا ہے، نماز کا دیوانہ ہو چکا ہے، نماز کا دیوانہ ہو چکا ہے. وہ کہیں بھی ہوگا نماز پڑھے گا. گھر میں مصلی بچھاتا تھا، میں چینی رکھتی تھی. آج کہیں بھی نماز پڑھے گا، نماز کے بعد اگر چینی نہ ملی کہے گا اماں تم نے مجھے دھوکہ دیا، میرے مان سمان کے ساتھ کھیلا، میری عقیدت کو ٹھیس لگائی. اماں تم چینی رکھتی تھی، اللہ نہیں رکھتا تھا. تم رکھتی تھی، خدا نہیں رکھتا تھا. تم رکھتی تھی، پروردگار نہیں رکھتا تھا. اے اللہ میں فرید کو کیا جواب دوں گی؟ میں نے نمازی بنانے کے لیے یہ چینی کا کام کیا تھا. اے اللہ فرید کو یہاں تک لانا میرا کام ہے، آگے سنبھالنا تیرا کام ہے، آگے لے جانا تیرا کام ہے. دعا جب دل سے نکلتی ہے تو اثر رکھتی ہے. اقوال کہتے ہیں دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. دعا ہو رہی ہے، فرشتے آمین کہہ رہے ہیں، دعا ہو رہی ہے، ملائکہ آمین کہہ رہے ہیں، دعا ہو رہی ہے، شجر و حجر آمین کہہ رہے ہیں. جب ماں متقیہ ہوتی ہے تو بیٹے بھی متقی ہوتے ہیں. وہ نماز میں کھڑے ہیں، بچے ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. نماز پڑھتے پڑھتے جب سلام پھیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، رب فرماتا فرشتے کا کیا ہے، میرا فرید جہاں نماز پڑھ رہا ہے نا وہاں چلا جا، اپنے نورانی پروں کو اس ریت پہ بچھا دے، ریت پہ بازوؤں کو بکھیر دے، ریت پہ بازوؤں کو بچھا دے. اے اللہ اس سے کیا ہوگا؟ رب فرماتا فرشتے جا پوچھ میں اس ریت میں
परों को बिछाना तेरा काम है और उस रेत को चीनी बनाना मेरा काम है, शक्कर बनाना मेरा काम है। फरिश्ता आया है, बाजुओं पर बिछा दिया है और फिर सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। देखा रोजाना पुलिया मिलती थी, आज जहां तक बच्चे नमाज पढ़ रहे थे वो पूरी जगह चीनी में तब्दील हो गई है, शक्कर में तब्दील हो गई है। माँ के पास आए, कहते माँ आज ये क्या हुआ? जवाब मिला बेटे रोज माँ रखती थी, आज मौला ने रख दिया है, परवरदिगार ने रख दिया है, ताला ने रख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या चीज है नमाज? कुरान में 700 मकाम पे नमाज के बारे में है। अस्सलातु मिराजुन, आपका फरमाते नमाज मोमिनों के लिए है। कुरान कहता है इन्ना सलाता तनहा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज रोकती है बेहयाइयों से, बुरी बातों से। नमाज की मोहब्बत में एक मरतबा कह दो या हुसैन। जुमा तो जाते हो ना, कम से कम मोहब्बत में कह दो या हुसैन। मदीने में सहाबा ने एक नौजवान को इशारा किया, आका ये नमाज भी पढ़ता है, चोरी भी करता है। नमाज भी पढ़ता है, बदनिगाही भी करता है। रसूल ने फरमाया नो प्रॉब्लम। कुरान ने कहा इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज रोकती है बेहयाइयों से, बुरी बातों से। ए सहाबा खामोश रहो, इसकी नमाज कभी न कभी इसको बुराइयों से बचा लेगी। अब कुछ दिनों के बाद सहाबा ने देखा वो नौजवान तौबा करके वाकई सच्चा पक्का शिक़े मुस्तफ़ा बन गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नमाज की बारगाह में नमाज देखो, नमाज क्या चीज़ है। रात में ठंडे के मौसम में भूजा गांव में नहीं, किसी और गांव में, भूजा गांव की बात नहीं, यहाँ भी हो सकता हुआ हो, मैं कहीं और की बात कर रहा हूँ। मुस्कुरा के बोले चोर मकान में दाखिल हुआ, लोग घोड़ा बैठ के सो रहे थे, ठंडे का मौसम। उसने सारे सामान को बांधा, इकट्ठा किया, गठरी बनाई और जैसे चलने लगा ठोकर लगी, गिरा धड़ाम से। पूरे घर वालों की आंख खुली, पकड़ो पकड़ो जाने ना पाए, पकड़ो पकड़ो जाने ना पाए। चोर भागा, चोर आगे आगे, घर वाले पीछे पीछे, चोर आगे आगे, मोहल्ले वाले पीछे पीछे। चोर भागते भागते देखा सामने मस्जिद है, आवाज़ रास्ता भी बंद है, वही सामान को फेंका, पकड़ा जाऊंगा, पकड़े जाने के डर से सामान को मस्जिद के बाहर फेंक दिया। अब मस्जिद में खड़े होकर झूठ मूठ की नमाज की नीयत मानी। पीछे पीछे आए अल्लामा शाही साहब। ये वो जमाना था कि जब रात को मस्जिदें खुली रहती, जो कि लोग तहज्जुद के लिए भी आते थे। हज़रत अगर जवान 100 रकत नफिल नमाज पढ़ के जाता था तो बूढ़ा 200 रकत नफिल पढ़ता था। हज़रत मौलाए कायनात के बारे में मंक़ूल है कि वो रोज़ाना 1000 रकत नफिल नमाज पढ़ा करते थे। किस अली का बेटा है? अली चिश्ती, सुभान अल्लाह। उसने नमाज की नीयत बांधी, मोहल्ले वाले पीछे पीछे आए, चोर चोर चोर। देखा चोर तो जा चुका है, सामान मस्जिद के बाहर पड़ा है, मगर एक अल्लाह का वली नमाज में खड़ा। वो तो जान बचाने के लिए नमाज में खड़ा था, ना वजू ना गुस्ल, बस नीयत बांधी थी। अब मोहल्ले वाले कहाँ आ गए? कच्चा चोर तो गया, मगर अल्लाह के वली की बरकत से सामान भी मिल गया, वली की गुर्बत भी मिल गई। अब पूरा मोहल्ला खड़ा है, ये नमाज से बाहर आए तो कदमों को बोसा दे, हाथ चूमे, पेशानी चूमे। कोई सोच रहा है बेटी का निकाह नहीं हो रहा, दुआ करवाएंगे। कोई सोच रहा है अब तक बीवी 5 है, दुआ करवाएंगे। कोई सोच रहा है दुकान नहीं चलती, दुआ करवाएंगे। कोई सोच रहा है सेहत खराब रहती है, दुआ करवाएंगे। लोग सोच रहे हैं और वो चक्कर में है कि ये लोग हटे तो हम भी डटे। न ये जाने को तैयार है, न वो नमाज तोड़ने को तैयार है। आधे घंटे तक वो क़याम ही में खड़ा है। लोग आपस करें क्या नमाजी है, क्या शानदार नमाजी है। जब क़याम इतना लंबा है तो सजदा कितना लंबा होगा, जब क़याम इतना अच्छा है तो सजदा कितना अच्छा होगा। वो खड़े हैं,
وہ سمجھ گیا اجرائیں گے نہیں، رکوع کیا، سجدہ کیا، قدم میں بیٹھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جیسے ہی سلام پھیرا لوگ دوڑے ہیں، کوئی قدم بوسی کر رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی اس کا ماتھا چوم رہا ہے، کوئی اس کے کانوں کو چوم رہا ہے، جس کو جہاں موقع ملا چوم رہا ہے، لوگ رو رہے ہیں، حضور دعا کیجیے گا، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہ آپ کے چہرے پہ نورانیت ہے، کہ آپ کی پیشانی میں نورانیت ہے، کیا حسین آپ کا چہرہ ہے، آپ آئے کہاں سے ہیں، آپ کی خانقاہ کہاں ہے، آپ کا نام کیا ہے، آپ کون پیر صاحب ہیں؟ اور لوگ پوچھ رہے ہیں، وہ خاموش بیٹھا ہے، لوگ چوم چاٹ کے چلے گئے، حضور ہمارے گاؤں کو چھوڑنا مت، ہم جا رہے ہیں، آپ کی عبادت میں مخل نہیں ہونا چاہتے، صبح کی نماز کے بعد آئیں گے، ہمارے محلے میں قیام کیجئے، ہم آپ کی خدمت کریں گے۔ جب سب لوگ چلے گئے، وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، دہاڑے مار مار کے رونے لگا، کہتا مولا میں کبھی جمعے کی نماز میں نہیں آتا، عید بقرعید بھی آخری وقت میں آتا ہوں، کیا تیری مہربانی ہے، کیا تیرا کرم ہے، کیا تیری عطا ہے، کیا تیری رحمت ہے، اے اللہ بغیر وضو کے، بغیر غسل کے، جان بچانے کے لیے تیرے گھر میں داخل ہو کے نماز کی نقل کی ہے، تو یہ شان ہو گئی ہے کہ دنیا قدموں میں جھکی ہے، دنیا ہاتھ چوم رہی ہے، پیر چوم رہی ہے۔ اگر واقعی میں سچی توبہ کر کے نمازی بن جاؤں تو میرا عالم کیا ہوگا، میری حالت کیا ہوگی؟ سجدے میں گرا ہے، سچی توبہ کی ہے، اپنے وقت کا ولی کامل بن کے لوٹا ہے۔ یہ نماز کی برکت ہے، یہ نماز کی افادیت ہے، تبھی تو کہتے ہیں اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے دیکھ، نماز کی محبت میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یا حسین۔ اس مجمع میں جو لوگ ماں سے محبت کرتے ہیں کوئی دباؤ نہیں، اگر ماں سے محبت نہیں تو نو پرابلم، اگر ماں سے محبت ہے ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے ماں کی محبت میں کہہ دو سبحان اللہ۔ ماں سے پیار ہے، زور سے بولو اور زور سے بولو اور زور سے بولو اور زور سے بولو، خوب چوم پیر چوم چوم کے اب پیر کا ہاتھ کرنا چاہتے، پیر کا ہاتھ چوم، سید کا ہاتھ چوم، عالم کا ہاتھ چوم، امام کا ہاتھ چوم، مفتی کا ہاتھ چوم، ماں کی قدم بوسی کب کرے گا، ماں کا ہاتھ کب چومے گا، ماں کی عزت کب کرے گا۔ میں تھوڑا تھوڑا ہر ٹاپک پہ جاؤں گا تاکہ میری بات آپ کی سمجھ میں آئے، مزار پہ آئے ہو سیدوں کا فیضان لے کے جاؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ پیر کے قدموں میں جنت ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے کہ پیر صاحب کے قدموں میں جنت ہے، مگر رسول فرماتے ہیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ آپ کی محبت میں یا حسین نہیں، وہ بولو بولو یا حسین، آپ کے قدموں کے نیچے آپ عالم ہو، مفتی ہو، مجدد ہو، مجتہد ہو، صحابی ہو، تابعی ہو، امام ہو، ابھی فرماتے تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں کے ماں کے قدموں کے۔ ایک آدمی پوچھتا یا رسول اللہ ایک بندے پہ سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ اللہ کا، دوسرا حق کس کا ہے؟ اس کے رسول کا، تیسرا حق کس کا ہے؟ ماں کا، پھر کس کا حق ہے؟ فرمایا ماں کا، پھر کس کا حق ہے؟ فرمایا ماں کا۔ نبی نے 3 دفعہ فرمایا ماں کا حق، ماں کا حق، ماں کا حق، جب چوتھی مرتبہ پوچھا فرمایا باپ کا حق، یعنی کہا کہ پیر کا حق، یعنی کہا کہ مفتی صاحب کا حق۔ ہمیں یار سید کا فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، جھوم کے بولو یا عمر یا عمر، ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ میں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ ایک ضعیفہ سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں آئی، کہتی سرکار میرا بیٹا مجھے بہت ستاتا ہے، بہت تکلیف پہنچاتا ہے، میری خدمت نہیں کرتا، میں اس سے بہت ناراض ہوں۔ ضعیفہ رونے لگی، فاروق اعظم فرماتے اس کی ماں اس کے بیٹے کو حاضر کرو۔ صحابی گئے، اس کے بیٹے کو لے کے آئے، کہتے سرکار
یہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے، بہت پریشان کرتا ہے، میں اس سے راضی نہیں۔ یہ بیوی کو پیار کرتا ہے، مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ آج کل تو علامہ شاہد میاں سالی کے لیے سب کچھ ہے، بیوی کے لیے سب کچھ ہے، بہنوئی کے لیے، سالے کے لیے سب کچھ ہے۔ ماں کے لیے کانچ کی چوڑیاں نہیں مگر سالی کے لیے چاندی کی چوڑیاں ہیں۔ باپ کے لیے 100 روپے میٹر کے کپڑے نہیں مگر سسر کے لیے 500 میٹر والا کپڑا ہے۔ ماں کو بولے گا بڑھیا، باپ کو بولے گا بٹھا، اور ساس کو بولے گا امی جان، سسر کو بولے گا ابو جان۔ حضرات سیدنا فاروق اعظم نے اس کو بلوایا، نوجوان کو کہا کہ اس کے پیٹ میں 2.5 کلو کا پتھر باندھ دو۔ توجہ زیادہ ہو، 2.5 کلو کا پتھر نوجوان کے پیٹ میں باندھ دیا۔ ماں سامنے کھڑی ہے، 10 منٹ کے بعد کرنے لگا، کہتا سرکار مر جاؤں گا، پتھر کھلوا دیجیے، سانس لینا مشکل ہے، 2 قدم چلنا مشکل ہے، کھڑے ہونا مشکل ہے، بیٹھنا مشکل ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے، یہ پتھر کھلوا دیا جائے۔ حضرت فاروق نہ پتھر تو بدا رہے گا۔ جب وہ رونے لگا، ماں کہتی سرکار میرا ہی بیٹا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، پتھر کھلوا دیجئے۔ حضرت فاروق فرماتے نوجوان قریب آ، سوچ 2.5 کلو کا پتھر آدھے گھنٹے تیرے شکم پہ باندھ دیا، تجھے چلنے کی سکت نہیں، بولنے کی سکت نہیں، کھڑے ہونے کی سکت نہیں، ذرا یہ بتا اس ماں نے تجھے اپنے شکم میں 9 مہینے رکھا ہے، تیرا بوجھ برداشت کیا ہے، کتنی تکلیفیں برداشت کی ہے، رات کے سناٹے میں تو ماں کے پیٹ میں تھا، یہ کروٹ بدلتی تھی، کبھی دائیں ہوتی تھی، کبھی بائیں ہوتی تھی، بس ایک ہی اس کی سوچ ہوتی تھی کہ کہیں بچے کو تکلیف نہ پہنچ جائے، بچے کو کوئی درد نہ ہو جائے، میرا بچہ ضائع نہ ہو جائے۔ اس نے کہا سرکار میں وعدہ کرتا ہوں ماں کی خدمت کرتا رہوں گا، مجھے معاف کر دیا جائے۔ ماں کے قدموں میں گرا، فاروق اعظم نے دعا دے کے رخصت کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں ماں کی شان کیا ہے؟ اور ماں کی شان ہم علامہ شاہد سے نہیں پوچھیں گے، علامہ سہیل صاحب سے نہیں پوچھیں گے، ہم حضرت سے بھی نہیں پوچھیں گے، ہم کسی مولوی صاحب سے نہیں پوچھیں گے، کائنات کے سلطان سے پوچھیں گے، رحمت عالم سے پوچھیں گے، نور مجسم سے پوچھیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ ان کی زبان کا عالم یہ ہے کہ بریلی کے نام کہتے وہ زبان جس کو سب کنجی کنجی کہیں، اس کے نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کی ہر بات وحی خدا، اس سخن کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ وہ زبان ہے جس زبان کی شان یہ ہے کہ فقط اشارے میں سب کی نجات ہو کے رہی، یا رسول اللہ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ میرا یقین میرا اعتبار بولتا ہے، لب رسول سے پروردگار بولتا ہے۔ اللہ کے رسول کے بعد میں آدابی آیا، بدو آقا میری ماں انتقال کر گئی، میں اس کے لیے کیا پڑھوں؟ آقا بھائی یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو یہ پڑھو۔ جب چلا گیا اللہ کے رسول رونے لگے، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو گئی۔ نبی کو روتا ہوا دیکھ کے صحابہ بھی رونے لگے، اللہ کیا جہنم و پینے سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ نبی کو روتے ہوئے دیکھ کے صحابہ بھی رونے لگے، نبی بہت روئے، صدیق سے رہا نہ گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے یا رسول اللہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ آقا فرماتے صدیق مصطفیٰ کو ماں آمنہ کی یاد آ رہی ہے، مجھے میری ماں کی یاد آ گئی ہے، مجھے میری ماں کی یاد آ گئی ہے۔ حضرات پوجا گاہ والوں، ایک موقع پہ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا، اے ماں آمنہ کاش تو حیات ظاہری میں ہوتی، تو زندہ ہوتی، اے ماں کاش ایسا ہوتا کہ میں نماز کی نیت باندھے ہوتا، نفل نماز پڑھ رہا ہوتا اور تجھے معلوم نہ ہوتا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو مجھے آواز دیتی بیٹا محمد میرے قریب آؤ، میرے شہزادے میرے قریب آؤ۔ خدا کی قسم امی میں نفل نماز کی نیت توڑ کے آپ کے قدموں میں حاضر ہو جاتا۔ یہ ماں کا مقام ہے، یہ ماں کی شان ہے، یہ ماں کا مرتبہ ہے۔ اور نبی نے صاف لفظوں میں کہہ دیا جس سے ماں راضی ہے اس سے مصطفیٰ راضی ہے، اور جس سے مصطفیٰ راضی ہے اس سے خدا۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ ماں کو منا لو اب باقی ضرورت نہیں، ماں من گئی تو اب باقی حاجت نہیں۔ کوئی لوگ ہیں علامہ شاہد صاحب کہ ماں کی قدم بوسی کر رہے ہیں اور باپ کو دیے جا رہے ہیں۔ ایک صاحب اپنے باپ کو پیٹ رہے ہیں دھڑا دھڑ، ایک شیخ صاحب وہاں سے گزرے تو وہ بدتمیز کیا کرتا ہے، باپ قبلہ ہے کیوں مار رہا ہے؟ کہا کہ قبلہ تیرا ہو رہا ہے سیدھا کر رہا ہے۔
تو نبی نے جہاں فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہیں رسول نے یہ بھی فرمایا کہ باپ جنت کا، زور سے بولو باپ جنت کا، باپ جنت کا۔ باپ کی تعظیم بھی کیجئے، سمان بھی کیجئے، ماں کی تعظیم بھی کیجئے، ماں کا سمان بھی کیجئے، آگے بڑھیے اور ذہن میں یہ سوچئے ایک صحت مند، ایک اچھے معاشرے کی تشکیل دینی ہے۔ کل میں نے ایک بات کہی تھی اور میں کہہ کے گزر گیا تھا کہ ہماری بچیاں غیروں کے یہاں جا رہی، روزانہ موبائل کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، اخبار کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بچیاں مرتد ہو رہی۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اب کہتے ہیں موبائل، میں نے کہنا فیس بک، میں نے کہنا واٹس ایپ، میں نے کہنا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ گھر کا ماحول اسلامی نہیں ہے۔ لمبی داڑھی رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، امامہ سجانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اپنی بچیوں کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے سناؤ، انہیں بتاؤ کہ فاطمہ کی حیا کیا ہے، فاطمہ کی غیرت کیا ہے، فاطمہ کی شرم کیا ہے، فاطمہ کی شان کیا ہے۔ ذرا محبت سے سیدہ فاطمہ کے نام پہ کہہ دو یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ جب تک بچیوں کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ وہ سیدہ فاطمہ کی کنیزہ ہیں تو سیدہ کی زندگی کیا ہے، ان کی سیرت پاک کیا وہ آپ کو یاد ہوگا۔ علماء بتاتے ہیں کہ جب عیسائیوں سے مصطفیٰ جان رحمت کا مباہلہ ہوا تھا کہ اپنے بچے تم بھی لے آؤ، اپنے بچے ہم بھی لے آتے ہیں، اپنی جانوں کو تم بھی لے آؤ، اپنی جانوں کو ہم بھی لے آتے ہیں۔ عیسائیوں نے رسول کو چیلنج کیا کہ اپنے گھر والوں کو آپ لے کے آؤ، اپنے گھر والوں کو ہم لے کے آتے ہیں، ایک میدان میں جمع ہو جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ جو حق پہ ہے اسے بچا لے، جو باطل پہ ہے اسے تباہ کر دے۔ نبی تشریف لائے، علی آ گئے، فاطمہ آ گئی، حسن آ گئے، حسین آ گئے۔ یہ کون ہیں؟ تبھی تو بیگم شاہ واسی فرماتے بیگم یہی تو 5 ہیں، مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن، مصطفیٰ علی۔ ذرا محبت کے ساتھ کہہ دو یا علی، علی چشتی کی محبت میں کہہ دو یا علی۔ تم کو پتا ہے یہ حسین کون ہے؟ تم کو پتا ہے یہ حسن کون ہے؟ مدینہ شریف میں میدان میں سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، علامہ محفل اشرف قبلہ تشریف فرما ہے۔ یہ وہ خطیب ہیں کہ ان کو سن سن کے مجھ جیسوں کو بولنا آیا۔ بڑی خلیق، بڑے ملنسار، عاجزی انکساری کے پیکر، مگر علم کے سمندر، یہاں کوئی نہیں ان کے برابر۔ اللہ ان کے علم میں، تقوی میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ علم کی بات ہو رہی، نسبت کے نہیں، جھوم کے بولو یا حسین، یا حسین، یا بس ابھی دیکھ کے 15 منٹ اور 2 بجے کا تقریر ختم، جھوم کے بولو یا حسین۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، حسین ہیں کون؟ یہ سادات ہیں کون؟ اصلاح معاشرہ تبھی ہوگی جب ہم سیدوں کی، اپنے علماء کی، ماں باپ کی، بڑوں کی تعظیم کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے حالات جو بگڑ گئے، یہ وجوہات ہیں، یہ وجوہات ہیں، یہ وجوہات ہیں، مگر جو میری ناقص سوچ یہ ہے کہ جب سے ہم نے سیدوں کا دامن چھوڑا ہے، اپنے علماء کی غیبت کرنی شروع کی ہے، اپنے علماء کو برا بھلا کہنا شروع کیا ہے، ہماری یہ حالت ہو گئی کہ زمین ہم پہ تنگ کی جا رہی ہے، آسمان ہم پہ ٹوٹ پڑنے کو تیار ہے۔ آج اگر اپنے علماء کی، سادات کی سچی محبت کرنے والے ہم ہو جائیں تو رب کی رحمت ہم پہ جھوم کے برسے گی۔ آخری جملہ سنیے، مدینے کا میدان ہے، بچے کھیل رہے ہیں، انہی بچوں میں مولا حسین بھی۔ ذرا محبت سے کہہ دو یا حسین، لڑک کے بولو یا حسین۔ تقریر میرے بعد انشاءاللہ دھماکے دار ہوگی، آپ کا سینہ مدینہ مدینہ ہوگا، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولو یا حسین، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ۔ بچے میدان میں کھیل رہے ہیں۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ اہل بیت پہ کسی کو قیاس مت کرنا، صحابہ کے لیے افضلیت ہے، اہل بیت کے لیے مصطفیٰ کی محبت ہے۔ صحابہ اپنی جگہ، اہل بیت اپنی جگہ، کبھی تقابل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ورنہ بھٹک جاؤ گے، کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا۔ بہرحال میدان میں بچے کھیل رہے ہیں، مولا حسین بھی بچوں کے ساتھ ہیں۔ کھیل کھیل میں کوئی بات ہو گئی،
حضرت عمر کے شہزادے حضرت عبداللہ ابن عمر وہ بھی بچے ہیں. امام حسین کا بھی لڑکپن ہے. بات میں کوئی بات ہو گئی, امام حسین نے مسکرا کے کہا اے عبداللہ زیادہ بات مت کر, آنکھیں نیچی کر, تو میرا ہم سب حسین کے جو ہے وہی بولے, جو نہیں ہے وہ نہیں بولے. ہم سب حسین کے وہ ہمارے امام ہیں, ہم سب حسین کے غلام ہیں. زیادہ باتیں مت کر, تو میرا غلام ہے. بچے کو بات لگ گئی, میرا باپ مسلمانوں کا خلیفہ, میرا باپ خلیفۃ المسلمین وعیسیٰ عمر. نبی فرماتے اے عمر تم کو دیکھ کے شیطان بھی راستہ چھین لیتا ہے. نبی نے یہ بھی فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر. کیا شان عمر ہے, کیا شان عمر ہے, سبحان اللہ. سیدنا فاروق اعظم پہ میں قربان میری جان, مگر اہل بیت کی محبت دیکھو فاروق اعظم کے دل میں. ایک موقع پہ میں نے پڑھا, علماء کرام بھی اصلاح فرمائیں گے, سیدنا فاروق اعظم منبر پہ بیٹھے خطاب کر رہے تھے. مولا حسین کا بچپنا دوڑ کے آئے, فرماتے اے عمر میرے باپ کا منبر چھوڑیے, اپنے باپ کے منبر پہ جائیے. وہاں لفظ باپ سے مراد مصطفیٰ ہے, کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت امام حسن و حسین کو نواسا بھی کہتے تھے, بیٹا بھی کہتے تھے. میرے باپ کے ممبر کو چھوڑیے, اپنے باپ کے ممبر پہ جائیے. سیدنا فاروق اعظم نے محبت سے حسین کو گلے سے لگایا, کہتے شہزادے عمر کے باپ کا کوئی ممبر نہیں, جہاں بھی جاؤں گا آپ کے باپ کا ہی ممبر. گود میں بیٹھا لیا, حسین کھیلتے رہے جب تک طبیعت چاہیے کھیلے, اس کے بعد چلے گئے. یہ عمر فاروق کی محبت ہے. اب وہ بچے کو بات لگ گئی کہ مجھے غلام کہہ دیا, میں مسلمانوں کے خلیفہ کا بیٹا, میرے باپ کا ٹنکا بچتا ہے, غلام کہہ دیا. دوڑتے ہوئے گئے, کہتے ابا انسلٹ ہو گئی, بے عزتی ہو گئی, بڑا خراب لگا. حسین نے سارے بچوں کے سامنے مجھے غلام کہہ دیا, غلام کہہ دیا. اگر حسین کو کہنا ہی تھا تو میرے کان میں کہہ دیتے, بس زبان عام کہہ دیا ہے. سیدنا فاروق اعظم کسی کام میں تھے, کان کھڑے ہو گئے, فرماتے حسین نے غلام کہا, حسین نے غلام کہا, حسین نے غلام کہا. ہاں کوئی ثبوت, کوئی گواہ؟ بہت سے بچے تھے, بچے مکر بھی سکتے ہیں. عدالت کو گواہی چاہیے, ثبوت چاہیے. تختی لے کے جا, قلم لے کے جا, حسین سے کہنا کہ جو کہا ہے لکھ کے دے. جھوم کے بولو یا حسین, یا حسین. صحابہ اہل بیت ہماری جو واقع ہیں, کسی ایک کو چھوڑو گے کانے ہو جاؤ گے, اور سنیوں کو کانا نہیں, غوث کا دیوانہ چاہیے. تختی ہاتھ میں لی, قلم ہاتھ میں لیا, گئے اے حسین, آقا حسین. جھگڑا بھی ہے, آقا بھی کہہ رہے ہیں, بات بگڑ بھی گئی ہے, مولا بھی کہہ رہے ہیں, لکھ کے دیجئے آپ نے جو غلام کہا. امام حسین نے بڑے تیور میں کہا, ایک مرتبہ 100 مرتبہ لکھ دوں, تو میرا غلام ہے, 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 تو میرا غلام ہے. بس تختی ہاتھ میں لی, دوڑتا ہوا باپ کے پاس پہنچا. ابا حسین کا کلیجہ دیکھو, حسین کا جگر دیکھو, حسین کی ہمت دیکھو, زبان سے کہا تھا لکھ کے بھی دے دیا, غلام کہہ دیا ہے. مولا عمر نے جب اس تختی کو دیکھی چومنے لگے, ماتھے سے لگایا, پیشانی سے لگایا, سینے سے لگایا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہتے بیٹا عبداللہ میرے قریب آ, سن, اس تختی کو بہت سنبھال کے رکھنا. جب دنیا سے میں چلا جاؤں, میرا وصال ہو جائے, انتقال کر جاؤں, مجھے نہلانا, کفنانا, خوشبو میں بسانا, جنازے کی نماز پڑھانا, میرا جنازہ اٹھانا, جب قبر میں لٹانا, یہ تختی کو میرے سینے پہ رکھ دینا. عمر کا عقیدہ دیکھو, عمر کی محبت دیکھو, عمر کا پیار دیکھو, میرے سینے پہ رکھ دینا. تاکہ ابا یہ تو رکھ دوں گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے بیٹا قبر میں جب فرشتے آئیں گے سوال کریں گے رب کون ہے, دین کیا ہے, اس مرد کامل کے بارے میں کیا کہتا تھا. میں کہوں گا فرشتوں سوال جواب بعد میں کرنا, پھر یہ تختی دیکھو جو حسین سردار جنت ہے, جس کا نانا مالک جنت ہے, اس حسین نے لکھا ہے کہ تو میرا غلام ہے, یہ میرا غلام
गुलाम है, ये मेरा गुलाम है। बच्चा कहता बाबा ठीक है, आपकी वसीयत पे अमल करेंगे, मगर हुसैन को बुला के समझाइए, हुसैन को बुला के डांट दीजिए, हुसैन को बुला के बता दीजिए आइंदा मुझे गुलाम न कहें, इंसल्ट ना करें। फारूक आजम की आंखें सुर्ख हो गई, बच्चे की कलाई थामी, कहता नादान, तू कहता है कि हुसैन को बुला के डांट दूं, हुसैन ने गुलाम कहा है। अरे नादान, तेरी औकात क्या है? तेरा बाप भी हुसैन का गुलाम है, तेरा बाप भी हसन का गुलाम है। अल्लाह अल्लाह, ये मकाम हुसैन खुद दिखाए उमर गुलाम हुसैन। उसी हुसैन से पूछो कि नमाज क्या चीज है, उसी हुसैन से पूछो कि नमाज की अफादियत क्या है, उसी हुसैन से पूछो कि नमाज की बरकत क्या है। एक शायर कहता है अल्लाह के हुजूर में सर को झुका के देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख। नमाज वाले नबी की बड़ी चहेती है, नमाज की में इमामत शहीद होती है। दोनों हाथों को उठा के बोलो यार। बच्चियां जो गैरों के साथ जा रही हैं, खुदा के लिए हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ, अपने घर का माहौल मदनी बनाओ। और उलमा के कदमों को चुन के कह दूँ, सबसे आसान तरीका है कि दावत इस्लामी से जो आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे नहीं करेंगे वो अलग सी बात है। बंद कमरे में जाइए, इलियास सत्तार कादी और रबी से इख्तलाफ आपको हो सकता है, मगर उनके काम से कोई इख्तलाफ नहीं हो सकता। मसला के आला हज़रत का सिर्फ नारा हम लगा नहीं सकता, काम वही लोग कर, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, मगर सही मानों में जो मसलक का काम है दावत इस्लामी कर रही, झूम के मोहब्बत में कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बच्चियों को बताओ हयाए फातिमी क्या है, और चली का ईसाइयों की। अपने घर वालों को भी लेके या वो अपने घर वालों को लेके हम भी आते हैं। नबी ने अली को लिया, फातिमा को लिया, इमाम हसन को लिया, इमाम हुसैन को लिया। अल्लाह शाही साहब नबी जब चले हैं उस वक्त पर्दे के अहकाम नाजिल नहीं हुए थे, मगर नबी के चलने का अंदाज देखिए कि नबी हैं, उनके पीछे फातिमा है, और फातिमा के बाद मौला अली है, और मौला के बाद इमाम हसन है, आखिर में इमाम हुसैन है। एक बात समझ में नहीं आई कि जब नबी आगे हैं उनके बाद मौला अली को होना चाहिए, उसके बाद सैयदा फातिमा होती, उसके बाद आका हसन और हुसैन होते, मगर रसूल के ठीक पीछे सैयदा फातिमा है, उसके बाद मौला अली है, उसके बाद इमाम हसन है, फिर इमाम हुसैन है। बात समझ में नहीं आई कि फातिमा से पहले अली क्यों नहीं है, फातिमा के बाद अली क्यों है। मैंने हाथ जोड़ के मौला कायनात से पूछा, या मौला कायनात आप पीछे हैं, फातिमा आपसे आगे हैं, होना ये चाहिए था कि रसूल के बाद आप होते, फातिमा उसके बाद होती। कहा कि चिश्ती इसकी वजह ये है, अगर मुस्तफा के बाद मैं होता, मेरे बाद फातिमा होती, नबी ने जहां कदम रखा उसके बाद मेरे कदम पड़ते, मेरे कदम के निशान पड़ते, और मेरे कदम के निशान पे सैयदा के कदम के निशान पड़ते, और सैयदा के कदम का निशान मेरे निशान पे गालिब हो जाता। हो सकता है कि हसन के कदम वहां ना पड़े, हुसैन के कदम वहां ना पड़े, हम गुजर जाएं, और बाद में दुनिया वाले फातिमा के कदमों के निशान को देख ले, सैयदा के कदमों के निशान को देख ले, अफीफा के कदमों के निशान देख ले। हम नहीं चाहते कि कोई फातिमा के कदमों का निशान भी देखे, बल्कि हम ये चाहते हैं कि नबी जहां कदम रखे वहां फातिमा का कदम जब वाज़ेह हो जाए तो उस पे अली कदम रखे, ताकि फातिमा के कदमों के निशान मिट जाए, ताकि दुनिया का कोई बग़ैरत फातिमा के कदमों के निशान को ना देख सके। ये हया है, ये फातिमा की शर्म है, ये फातिमा की गैरत है। तुझा का वालों, तुम्हें अली चिश्ती के मकाम का वास्ता, इनकी मोहब्बत का वास्ता, अपनी बच्चियों को कॉलेज में भेजो, नो प्रॉब्लम, डॉक्टर बनाओ, नो प्रॉब्लम, तुम्हारी बच्चियां जहाज उड़ाएं, नो प्रॉब्लम, अच्छे अच्छे दफ्तरों में वो काम करें, नो प्रॉब्लम, मगर वो डॉक्टर बाद में बने, इंजीनियर बाद में बने, प्रोफेसर बाद में बने, कनीज़े फातिमा पहले बन जाए। किसी भी माहौल में जाए कोई हवसनाक निगाह उनको ताड़ ना
सके, कोई कौम का कट्टार, कोई कुफ्र का साथी उन पे निगाह डाल के उनको अपने रंग में रंगने की नाकाम कोशिश न करे। होता क्या है, लोग आते हैं इस्लाम की तारीफ कर रहे हैं, पैगंबर आज़म की तारीफ कर रहे हैं, तुम्हारा मजहब बड़ा अच्छा है, तुम्हारी किताब बहुत अच्छी है, मीठी मीठी बातों करके हमारी बच्चियों को बहला के फुसला के निकाह करते हैं। निकाह क्या करते हैं, मजहब चेंज करवा। ये भी कहते हैं ठीक है तुम अपने मजहब में रहना, मैं अपने मजहब में रहूंगा, 6 महीने के बाद, 9 महीने के बाद, 1 साल के बाद लात मार के घर से निकाल देते। बच्चियां लुट रही हैं, बच्चियां तबाह हो रही, दुनिया भी तबाह हो गई, उक़बा भी बर्बाद हो गया, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। आज भूजा गांव में सैयदना अली के कदमों में अपने दिल में ये विचार लेके जाओ, बच्ची 2 साल की हो या 10 साल की हो या 20 साल की हो, उसको बताना है कि तुम कौन हो, तुम्हारी शान क्या है। तरबियत इस अंदाज में करनी है कि दुनिया में भी वो कामयाब रहे, आखिरत में भी बचे। मेरे पास 6 मिनट, गरीब नवाज की छठी के नाम पे दोनों हाथों उठा के बोलो या हुसैन, या हुसैन। क्या चीज है नमाज? इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज रोकती है बेहयाइयों से, बुरी बातों से। अल्लामा महफिल अशरफ साहब जब किसी को नमाज की दावत देते हैं, इस कान से सुनता है, इस कान से निकालता है। अब्बल हज़रत ने फरमाया कि एक कान से सुन के एक कान से निकालने वाले का अंजाम क्या होगा, फरिश्ते लोहे की सलाख यहाँ से गुजारेंगे, यहाँ से निकाल देंगे। और दूसरी मजबूरी क्या, अल्लामा शाही साहब लोग ये सोचते हैं कि हज़रत तो मौलाना है, अल्लामा शाही साहब तो आलिम है, इनका काम क्या है, नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ाएंगे। हम लोग बिजनेसमैन हैं, इतने बिजी हैं कि नमाज के लिए टाइम नहीं है, हर काम के लिए टाइम है, नमाज के लिए टाइम नहीं है। बहुत समझदार लोग हैं, ये मोदी है, योगी है, वो टाइम ही नहीं। क्या तुम्हारी सोच हो गई है नमाज के बारे में, तुमको टाइम नहीं? इस मजमे में जो हाजी है हाथ उठाए, सच पे क्या कहा मेरे सरकार, अल्लाह सारे उलमा बोले पीछे पीछे हम सब भी जाएं। अल मदीना चल मदीना, आज नहीं तो काबतुल्लाह शरीफ आप जाएं। काबतुल्लाह शरीफ में तवाफ कभी बंद नहीं होता, तवाफ कभी बंद 2015 में मैं वहाँ हाजिर था। अल्लाह ने मुझे 2 मरतबा 2012 में अब्बा के साथ, 2015 में अकेले इन उलमा के कदमों को चूमने की बरकत से हज करने की तौफीक अता फरमाई। या खुदा सोई किस्मत जगा दे हज मुसलमान को, तो हाजी बना दे। 2015 में मैं वहाँ था जब वो क्रेन गिरा था, काफ़ी लोग शहीद हो गए, खून बिखरा हुआ है, लाशें बिखरी हुई हैं, जख्मी चिल्ला रहे हैं, मगर काबे का तवाफ जारी है। काबे का तवाफ कभी बंद नहीं होता। सफाई कर्मी अपना काम कर रहे हैं, लाशों को उठा रहे, खून को साफ कर रहे हैं, मगर काबे का तवाफ जारी है। लोग मुताब में खड़े हैं, मुताब में मुसीबत रहमान भाई अल्लाह को हॉस्पिटल ले जाए, काबे का तवाफ जारी है। मिना में भगदड़ हुई, तकरीबन 1800 लोग शहीद हुए, मगर काबे का तवाफ जारी है। अल्लामा शाहिद में रात 2 बजे जाइए, काबे का तवाफ है, 3 बजे काबे का तवाफ है, बिजली चमक रही, काबे का तवाफ है, बारिश हो रही, काबे का तवाफ है। बात समझाने के लिए कह रहा हूँ, जमीन हिल रही है, काबे का तवाफ है, आसमान टूट पड़ने को तैयार है, काबे का तवाफ जारी है, आंधियां चल रही, बिजलियां कड़क रही, काबे का तवाफ कभी बंद नहीं। काबे का तवाफ किसी हाल में बंद नहीं, 24 घंटे काबे का तवाफ। मगर जब नमाज का वक्त होता है, जब अजान होती है और जब जमात खड़ी होने का वक्त होता है, नमाज का वक्त, काबे का तवाफ बंद। फजर में काबे का तवाफ बंद, जोहर में काबे का तवाफ बंद, असर में काबे का तवाफ बंद, मगरिब में काबे का तवाफ बंद, इशा में काबे का तवाफ बंद, नमाज के वक्त काबे का तवाफ बंद, जुमे की नमाज के वक्त में काबे का तवाफ बंद। अब काम का बहाना करके नमाज छोड़ने वालों
दुकान का बहाना करके नमाज छोड़ने वालों, चिश्ती को बोलने की इजाजत दो। हमें जिस नमाज के लिए काबे का तवाफ बंद हो सकता है, जिस इबादत के लिए काबे का तवाफ बंद हो सकता है, उस नमाज के लिए तुम्हारी दुकान क्यों नहीं बंद हो सकती? उस नमाज के लिए तुम्हारा कारोबार क्यों नहीं बंद हो सकता? उस नमाज के लिए तुम्हारी बिजनेस बंद क्यों नहीं हो सकती? हमें नमाज से कभी मत कहना कि मुझे दुकान खोलनी है, बल्कि जब नमाज का वक्त हो जाए तो अपने कारोबार से कहना रुक जा, मुझे रब की बारगाह में सजदा करना। बस आखिरी बात सुनो, नमाज पे हयाई से रोकती है, सबूत दे के गुजर जाओ, मोहब्बत से कहो या हुसैन, जोर से या हुसैन, और जोर से या हुसैन। फारूक आज़म का दौरे खिलाफत, एक लड़की घर से बाहर निकली मुकम्मल लिबास से शरई में, कोई शरई मजबूरी थी, बाहर निकली। एक नौजवान ने उसका रास्ता रोका, लड़की कहती हट जा, मैं सैयदा फातिमा की कनीज़ा हूं। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद अली चिश्ती। लड़की बाहर निकली, लड़का कहता रुक जा, लड़की कहती हट जा, तुझे कसम है हट जा, मैं सैयदा फातिमा की कनीज। कहता ना, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, तुझ पे जान देता हूँ, तेरा हाथ अपने हाथ में लेना चाहता हूँ। बेटी कहती हट जा नाहंजार, मैं सैयदा फातिमा की कनीज हूँ। क्या तरबियत थी। मगर नौजवान जब हटने को तैयार नहीं हुआ, बेटी कुछ सोचती, कहती अच्छा एक बात बता, मुझसे मोहब्बत करता है? बहुत। कितनी मोहब्बत? बहुत ज्यादा। कितनी मोहब्बत? बहुत ज्यादा। कितनी? का तारों से ज्यादा, समंदर के कतरों से ज्यादा, पेड़ के पत्तों से ज्यादा। अल्लामा में अशरफ साहब ऐसे भुक्कड़ हैं, जेब में 10 रुपए नहीं, मगर कहेंगे फोन पे माय डियर, मैं तुम्हारे लिए आसमान के तारे भी तोड़ के ला सकता, जेब में चोरनी नहीं। हुजूर रात में जैसे सियाह भी गुजरते हैं, मैं भी गुजरता हूँ, 2:30 बजे 3 बजे नवा शाही साहब किबला 10 साल का 20 साल का, हाँ जानू क्या हाल है, हंसना मत, उम्मत तबाह हो रही, कौम बर्बाद हो रही, ये उम्मत जीवों पे फिदा हो गई, फजर का इशा सब फजा हो गई। हम कहाँ से कहाँ आ गए, हमने अपने बच्चों पे ध्यान देना छोड़ दिया है। आज भी मेले में पुलिस किसी को पकड़ के लेके जा रही थी, आया था मेला घूमने, झमेला करके, उसको ये भी खबर नहीं किस वली की आस्थाने पे आया है। ये ऐसे लोग हैं, उनकी निगाह हमेशा दिल पर रहती है, जो कि बोलो यार हुसैन। बच्चे कहते मुझसे मोहब्बत करता है? बहुत मोहब्बत करता हूँ। अच्छा एक काम कर, मेरे लिए क्या कर सकता है? कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। का एक काम कर, 40 दिन तक फारूक आजम के पीछे नमाज पढ़ो। बोलो तब तेरी मोहब्बत कबूल करने के लिए कोशिश करूंगी। उसने कहा कि 40 दिन क्या है, मैं तेरे लिए 40 साल भी नमाज पढ़ सकता हूँ। अच्छा जा, मगर सुन, तकबीर उला के साथ और फारूक आजम के पीछे, और जब तक 40 मुकम्मल ना हो जाए दिखना मत। मैं अपने वादे का पक्का, लड़की जानती थी नमाज पढ़ेगा तो समझ जाएगा, नमाज पढ़ेगा तो सुधर जाएगा, नमाज पढ़ेगा तो रास्ते में आ जाएगा। ये कुरान का वादा है, बेशक नमाज रोकती है बेहयाइयों से, बुरी बातों से। और कुरान ऐसी किताब है कि किसी माँ ने रहते रहते कभी सलमान रुश्दी की शक्ल में, कभी तारिक फतेह की शक्ल में, कभी किसी तयाकी नापाक की शक्ल में, कभी तस्लीमा नसरीन की शक्ल में, तो कुरान की मुखालिफत करते हैं, कुरान को बदलने की बात करते हैं। मगर याद रखना, कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख, मगर कुरान ना बदला जाएगा। सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर चुके हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। और राहत कहते हैं यही ईमान लिखते हैं, यही ईमान पढ़ते हैं, हमें कुछ और ना पढ़वाओ कि हम कुरान पढ़ते हैं। और यही के सारे मौसम है, यही के सारे मंजर है, वो अंधे हैं जो इन आंखों में पाकिस्तान पढ़ते हैं। कुरान जा, 40 रोज के बाद आना,
نوجوان تو گیا 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ 5 مہینہ 6 مہینہ 7 مہینہ 8 مہینہ، لڑکی مسکرائی، سمجھ گئی کہ کم ہو گیا ہے، مگر آزمانے کے لیے دیکھنے کے لیے تختے پہ لکھا۔ اور میرے پیارے بھائی، اسلامی بھائی، تیرا حال کیا ہے، کیسا ہے، کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، کیا طبیعت پانی ہے؟ بچے کے ہاتھ سے تختی بھیجی، اس نوجوان کے پاس تختی ملی، تختی کو پڑھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، جواب میں کچھ لکھا، بچے کے حوالے کیا، کہا کہ میری بہن کو دے دینا۔ جب تختی واپس آئی، بچی نے دیکھا، لکھا رہو میری پیاری بہنا، میں نے مان لیا تیرا کہنا، اے بہن مجھے معاف کر دے، اب آنکھ ملانے کی ہمت نہیں ہے، تیرے قریب آنے کی ہمت نہیں ہے، تجھ سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہے، تیرا بڑا احسان ہے، تیرا بڑا شکریہ ہے، تیرا بڑا کرم ہے کہ تو نے فاروق اعظم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے بھیجا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 فوج کے لیے۔ اور میری پیاری بہنا، مصطفیٰ کے صحابی عمر نے کیا نماز پڑھائی ہے، کیا امامت کی ہے، کیا نماز پڑھائی ہے؟ ارے عمر کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد دل کا یہ حال ہو گیا ہے کہ اللہ نے میرے دل سے تیرا رشتہ توڑ کے اپنا رشتہ جوڑ دیا ہے، نبی کا رشتہ جوڑ دیا ہے، محبوب خدا کا رشتہ جوڑ دیا ہے۔ اب مجھے تیرا ہاتھ نہیں چاہیے، مجھے کملی والے کا ساتھ چاہیے، مجھے تیرا ہاتھ نہیں چاہیے، مجھے آقا حسن و حسین کا ساتھ چاہیے۔ یہ نماز کی برکت ہے۔ حضرات، حضرت علی چشتی کے مزار مقدس پہ تم آئے ہو، آج اس جلسہ پاک سے پیغام لے کے جانا ہے کہ گھر کا ماحول اسلامی بنائیں گے، ہم خود نماز پڑھیں گے، بیوی کو نماز پڑھائیں گے، بچوں کو نماز پڑھوائیں گے، بچیوں کو پردہ کروائیں گے، حلال روزی کمائیں گے، کھائیں گے، ایک وقت کھائیں گے، مگر بچوں کو پڑھائیں گے۔ اب بچوں کو تعلیم دیجیے، دنیاوی بھی دیجیے، دینی بھی دیجیے۔ بچوں کو پڑھانے کے لیے اگر چوری بھی کرنا پڑے، چوری کی، بچوں کو تعلیم دلوانے کے لیے چوری کرنی پڑے، چوری بھی کیجیے، مگر چوری پڑوسی کے مکان میں نہیں، اپنے دسترخوان میں۔ آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو۔ ہندوستان کے سیاسی منظرنامے پہ آپ کی محبت و آپ کی عظمتوں کا آفتاب تبھی طلوع ہوگا جب قلم کی طاقت آپ کے ہاتھ میں ہوگی، آپ کے ہاتھ میں قلم ہوگا، علم کی شکتی ہوگی، پڑھائی کی طاقت ہوگی۔ دنیا کا کوئی بھی آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ صرف نعروں سے قسمتیں نہیں بدلتی، صرف جلسے کرنے سے، جذباتی تقاریر سے، نعرے لگانے سے، لنگر کھانے سے سارے مسائل حل نہیں ہوتے، بلکہ ضرورت ہے کہ آپ اپنے اندر چینجنگ کیجئے، علماء کے قریب ہوئیے، سادات سے محبت کیجئے۔ راہی بستوی کے شعر کے ساتھ میں آپ سے الگ ہوتا ہوں، سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے رہبری کے لیے۔ اب ہمیں اور کیا چاہیے دوستو؟ زندگی کے لیے چھوڑ کر ان کے نقش قدم آدمی بھی نہ بن پائے، ہم سے اچھے تھے کعبے کے بت جو جھکے بندگی کے لیے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا علی چشتی کی برکت سے ہماری زندگانیوں کو اسلامی رنگ میں ڈھال دے، ہم جہاں بھی رہیں دنیا کو نظر آئے کہ مصطفیٰ کے غلام ایسے ہی ہوتے ہیں۔ آج بھی ہو جو براہین سائمہ پیدا، آ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا۔ زندگی رہے گی، انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ مجھے سب سے پہلے، اس کے بعد آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بیگم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن فاطمہ علی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔